آج میں لائی ہوں عیشا گیل کے ناول لبوں پہ ٹہری دعا ہو تم کی 74 ایپیسوڈ۔ مجھے ایک بار میری بیلا سے ملوا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، سلامت ہے۔ اور ہم اس وقت اسٹڈی میں بیٹھا ہوا تھا اور موبائل کان سے لگائے اپنے ناپسندیدہ شخص کی آواز سن رہا تھا۔ صرف ناپسند ہی نہیں بلکہ وہ تو نفرت کرتا تھا اس شخص سے۔ جب معلوم ہے کہ تمہارے الفاظ میرے آگے بیکار ہیں تو پھر بول کر ضائع کیوں کرتے ہو؟ تمہاری فریاد میرے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جب یہ جانتے ہو تو فریاد کرتے ہی کیوں ہو؟ اور ہم غصہ کرنے کے بجائے تحمل سے بولا، تم میری بیلا کو آزاد کر دو، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بولا تو اور ہم ہنس پڑا۔ ہاں ہاں ہاں، تم سے کس نے کہا کہ تمہاری بیلا میری قید میں ہے؟ کب کہا میں نے کہ وہ میرے پاس ہے؟ ارم ہنستا ہوا بولا، تم نے خود کہا تھا ارحم جلال خان، تم نے میرے روبرو بیٹھ کر مجھے بتایا تھا، اور اگر تم نہ بھی بتاتے تو بھی مجھے 100% یقین ہے کہ وہ تمہارے ہی پاس ہے۔ تم تم اسے آزاد کر دو، تم میری بیٹی کو آزاد کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، تم کسی کو مار نہیں سکتے، میں جانتا ہوں، مگر ایک بار مجھے اس کو دیکھنا ہے، اپنے دل کی تسلی کرنی ہے۔ اسے آزاد کر دو اور میرے پاس بھیج دو۔ کہو کہ اس کا باپ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ابھی تک اس کا منتظر کھڑا ہے۔ اس نے پھر سے فریاد کی، آزاد تو تب کروں گا جب وہ میری قید میں ہوگی۔ اور ہم شانے اچکا کر بولا، میں جانتا ہوں وہ تمہارے ہی پاس ہے اور تم نے میری بیٹی کو بہت اچھی طرح رکھا ہوگا، مگر جس طرح میں قید میں ہوں اسی طرح اسے قید نہیں دیکھ سکتا۔ اسے کچھ بھی سچ مت بتانا سوائے اس کے کہ اس کا باپ اس سے بے حد پیار کرتا ہے اور ہر لمحہ اس کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ وہ مسلسل اپنی بیٹی کو لے کر محفل گفتگو تھا، تمہارے ایک ایک سچ اس کے سامنے لاؤں گا، سب بتاؤں گا، سوائے اس کے کہ تم اسے بہت پیار کرتے ہو اور کتنا فکر مند رہتے ہو، ہاں، مگر تب جب وہ مجھے مل جائے گی، ابھی تو کہیں کا پتا نہیں۔ وہ ارحم ہی کیا جو اپنے دشمن پر رحم کھا لے، اس نے بیلا سے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ بیلا کو آزاد کر دو، اور اگر میں آزاد ہو گیا خان تو تمہارا نام و نشان مٹا کر رکھ دوں گا۔ اب کہ وہ اپنے اصل روپ پر اتر آیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، خواب اچھے دیکھ لیتے ہو، ارحم بے ساختہ ہنسا تھا۔ خان کا نام و نشان مٹانا اتنا آسان نہیں، خاص کر تب جب وہ مقابل کا نام و نشان مٹانے پر اتر آئے۔ ہم پٹھانوں کے غصے سے تو تم واقف ہی ہو، دشمن جانا۔ میں نے ہمیشہ اپنے غصے پہ قابو کیا ہے، اور جب جب یہ غصہ بے قابو ہوا ہے تو تم جیسے ذلیل لوگوں پہ ہی نکلا ہے۔ یہ غصہ نہیں لاوا ہے جو تم جیسوں پہ پھٹتا ہے، اس لیے یوں کال کر کے ایک ہی بات دہرا کر مجھے غصہ مت دلایا کرو۔ یہ نہ ہو کہ کسی روز تمہاری بیلا کو واقعی ڈھونڈ کر تمہارے ساتھ ساتھ اس کو بھی اس جہاں سے فارغ کروا دو۔ ارحم جلال خان نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ دیکھو میری بات، کل آ رہا ہوں اس پہ، روبرو بیٹھ کر ڈسکس کریں گے تمہاری پیاری بیلا کو۔ ارحم نے اسے ٹوک کر کل اپنے آنے کی اطلاع دی اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ بیلا بیلا بیلا، ہاں ہاں ہاں۔ کال کٹ کرنے کے بعد وہ طنزیہ ہنسی ہنسا، اسے تو ارحم جلال کبھی آزاد نہیں کرے گا مسٹر ڈیوڈ مارک، وہ ہمیشہ ارحم جلال کی قید میں رہے گی، جبکہ تم سلاحوں کی قید میں۔ آخر میں وہ تنفر سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا، فائل سمیٹی لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اسٹڈی سے نکل کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ انم کی کالز اور میسیجز، حارث کا موبائل بند پڑا تھا، اس نے آتے ہی چارج پہ لگا دیا، 20% چارج ہوا تو آن کر کے واپس رکھنا چاہا تاکہ کسی کی ضروری کال آنی ہو تو مس نہ ہو جائے، کیونکہ حارث کا موبائل آن رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ بہت بار ایمرجنسی کی صورت میں اسے کالز کی جاتی تھی، مگر جیسے ہی وہ آن ہوا کئی لوگوں کی کالز اور میسیجز کے ساتھ ساتھ انم کی کالز اور میسیجز کی نوٹیفیکیشنز شو ہونے لگے۔ اس نے اسے کال بیک کرنے کی بجائے پہلے اس کا میسج کھولا جس میں وہ باپ کی طبیعت خرابی کا بتا کر اسے آنے کا کہہ رہی تھی۔ اوہ نو، انکل کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں جان ہی نہ سکا۔ اف، انم نے تو صبح کا میسج کیا ہوا ہے۔ حارث اپنی لاپرواہی اور افسوس سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا حارث؟ شہزین نائٹ ڈریس پہنے ڈریسنگ روم سے نکلی تو اپنے سر پر ہاتھ مارتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ ایک ضروری میسج مس ہو گیا مجھ سے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کون سا میسج؟ شہزین نے ڈریسنگ کے روبرو اسٹول پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا اور اپنے سکن کیئر پروڈکٹس خود پہ اپلائی کرنے لگی۔ دوست کے فادر کی طبیعت کافی ناساز ہے، اسے صبح کا میسج کیا تھا مگر میں مصروف اتنا تھا کہ دیکھ ہی نہ سکا۔ صبح سے اس نے موبائل پکڑا ہی نہیں تھا، ہاسپٹل میں اس کے روم میں ہی پڑا رہا، ورنہ روز وہ اپنی جیب میں رکھا کرتا تھا۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ کریم ہاتھوں میں پھیلائے منہ پر مساج کی صورت میں جذب کرتی بولی۔ کیا مطلب ہے کہ پریشان ہونے والی بات نہیں؟ حارث نے کرخت تاثرات لیے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ صبح سے اب تک وہ تو تمہارے انتظار میں تھوڑی نہ بیٹھے ہوں گے، کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھا لیا ہوگا، تم گلٹی فیل نہ کرو۔ شہزین نے اب کی وضاحت دی تو حارث کے تاثرات نرم پڑے۔ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، صبح سے اب تک وہ اس کے انتظار میں تھوڑی نہ بیٹھے تھے۔ جو وہ پریشان ہوتا،
हाँ, गिल्टी अभी भी था। और हमने सबसे पहले उसे याद किया था और उसका भी दावा था वो जब भी याद करेगी वो मैय्यस रहेगा, मगर आज वो अपनी बात पूरी न कर सका, इस पे वो शर्मिंदा था। तुम ऐसा करो, ये सब चौंचले करके सो जाना, मैं घंटे डेढ़ तक आता हूँ। वो एकदम से उठा और चार्जिंग पिन खींच कर परे रखता मोबाइल जेब में रस्ते शहजीन से बोला। चौंचलों से उसकी मुराद शहजीन के स्किन प्रोडक्ट्स थे। अब तुम कहाँ चल दिया? डोंट टेल मी हारिस कि तुम अब अपने दोस्त के फादर की चेकअप के लिए जा रहे हो। अरे, उन्हें अब तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। वह रवानी से चलते हाथ रोके हारिस को तंबीही निगाहों से देख रही थी। उसने ज़रूरत के वक़्त मुझे पुकारा, मगर मैं जा ना सका। अब उसे ज़रूरत हो ना हो, मगर मैं उसकी पुकार को रद्द नहीं कर सकता। वो पुख्तगी से कहता कमरे से निकल गया। वो यकीनन अपना गिल्ट ख़त्म करना चाहता था जाकर। व्हाट द हेल! दोस्त की पुकार पे पहले नहीं गया, तो अब इस गिल्ट में मरे जा रहा है। और मेरी पुकार का क्या? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। वो सीरम ड्रेसिंग पे पटकती बोली, खैर अच्छा ही है। अब मैं सुकून से यावर से बात कर लूँ। एकदम से उसे ये ख़्याल आया, तो या हारिस की जाने का गुस्सा हवा बनकर जल्द उड़ गया। हेलो यावर, क्या बना डॉक्टर का? यावर की कॉल उठाते ही वो बेसब्री से बोली, अभी मैं तुम्हें ही मैसेज करने वाला था। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी। कल सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली है तुम्हारे नाम पर। तुम टाइम पे चली जाना और जो भी चाहती हो बेफिक्र होकर बताना। डॉक्टर मेरी जानने वाली है, कोई एतराज नहीं उठाएगी। ग्यावर ने उसे खुशी की खबर सुनाई। अबॉर्शन के सिलसिले में कोई ताबन वाली डॉक्टर ढूंढना जो खुफिया तरीके से ये काम कर दे, ये एक मुश्किल काम था जो यावर ने कर दिया था। ओह! थैंक यू सो मच यावर, मैं कल टाइम पे पहुँच जाऊँगी। मगर सुनो, मैं पहले अपने दोस्त की तरफ जाऊँगी, जहाँ से तुम मुझे पिक करोगे, ओके? उसने अपना प्लान बताया। मैं दिलो-जान से हाज़िर हूँ, पहुँच जाऊँगा और कोई हुक्म? वो फर्माबरदारी से बोला यूँ जैसे बस उसके हुक्म का गुलाम हो। नहीं, फ़िलहाल के लिए इतना ही। शहज़ीन ने फ़िलहाल मज़ीद किसी मदद से इनकार किया और इधर-उधर की बातें करने लगी। हारिस था नहीं, तो उसे यावर के साथ ही वक़्त गुज़ारी करनी थी। और वैसे भी यावर और उसके ख़यालात बहुत मिलते थे। उसके साथ वो मुकम्मल चिल्ड होकर बात किया कर लिया करती थी। आगा, अब बस कर देना, बहुत नींद आ रही है। 10 बज रहे थे और नींद से एज़ल की आंखें बंद हो रही थी। मगर आगा फारिस उसे इतनी जल्दी बख्शने के मूड में नहीं थे। बंद करो ये ड्रामेबाज़ी। आगे पीछे तुम्हें रात भर नींद नहीं आती। सोते-सोते सुबह के 5 बजा देती हो। और आज बुक्स देखकर 10 बजे ही तुम्हारी आंखें बंद होने लगी। सीधी तरह बोलो कि पढ़ने का कोई मूड नहीं तुम्हारा। वो उसे घूर कर देखते हुए बोले, हाँ तो नहीं है ना मजीद पढ़ने का मूड। और आपको ये ड्रामा लग रहा है? ये देखें, ये मेरी आंखें वाकई बंद हो रही हैं। उसने अपना रुख मुकम्मल उनकी तरफ करते हुए अपनी बोझल होती आंखें दिखाई। इधर दिखाओ। उन्होंने उसका मुंह एक हाथ में भरते हुए अपने करीब किया और उसकी आंखों में झांका, जहाँ नींद की सुर्खी भी थी। उठो। उन्होंने मुंह से हाथ उठाते हुए उसी हाथ से उठने का इशारा किया। क्या सच में? थैंक यू आगा, आप कितने अच्छे हैं। मैं पक्का जाकर सो जाऊंगी। बिल्कुल सुबह के 5 नहीं बजाऊंगी। और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें सोने की इजाजत दे रहा हूँ? वो जो अपनी लय में बोले जा रही थी, उनकी बात पे ठटकी। तो फिर उसने अधूरे लफ्जों में इस्तफसार किया। तो फिर ये कि फौरन उठो और अपना मुंह धो के आओ। उन्होंने उसकी खुशफहमी के गुब्बारे से अगले ही लम्हे हवा निकाल दी। बहुत बुरे हैं हम। वो रोनी सूरत बनाती बोली। आगा फारिस ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि अभी चंद सातों कबल वो कह रही थी कि आप कितने अच्छे हैं आगा, और अब साथ ही बयान बदल गई। इससे भी ज़्यादा बुरा बन के दिखाऊँगा, अगर तुम उठी नहीं। वो खतरनाक तेवर लिए बोले। आगा फ़ारिस जानते थे कि ये नींद आँखों में पढ़ाई के सबब है। अभी उसकी बुक्स से जान खलासी होगी तो सारी नींद भग से उड़ जाएगी। तभी उसे बख्शने के मूड में नहीं थे, क्योंकि आज बख्श देते तो फिर उसे रोज़ ही आदत पड़ जानी थी। पढ़ते-पढ़ते उँगलियाँ और सोने की। मैं नहीं उठ रही। वो उनके तासुरात का असर लिए बिना ज़िद्दीपन से बोली। ठीक है, मत जाओ। वैसे भी तुम्हारी नींद भगाने के और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास। वो खिसक कर उसके साथ चिपकते बोले तो हेज़ल का माथा ठनका। उठो और यहाँ बैठो। उन्होंने नया हुक्म जारी किया तो एज़ल ने उनके हाथ के इशारे की तरफ देखा, जो थाइस की तरफ था। क्यों? उसने झट पूछा। क्योंकि तुम्हें बहुत नींद आ रही है और मुझे तुम्हारी नींद भगानी है। वो मज़े से बोले तो एज़ल को समझने में एक लम्हा न लगा। मैं नहीं बैठूंगी। वो अपने उसी मखसूस जिद्दीपन से बोली। कभी तुम्हें उठना नहीं है, कभी तुम्हें बैठना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा डायरेक्ट लेटने का मूड है, राइट? वो गहरी निगाहें उस पे गाड़े बोले तो एज़ल का चेहरा इस बात पे सुर्ख पड़ा। मैं मुंह धोकर आती हूँ। जल्दी से उठकर वो जाने लगी तो आगा फारिस ने उसे पकड़ कर रोक लिया। इसकी अब ज़रूरत नहीं, तुम्हारी नींद उड़ाने का बेहतरीन इलाज ढूँढ लिया है मैंने। बैठो यहाँ। उन्होंने फिर से बैठने का कहा तो ईज़ल लब काटती चुपचाप उनकी थाई पे बैठ गई। गुड। अब बताओ, पढ़ने का मूड है? उन्होंने अपना सवाल वापस दोहराया तो अब की बार ईज़ल झट से सर इस बात में हिला गई। क्या पढ़ना चाहती हो? जो चाहोगी पढ़ा दूंगा। वो उसकी कमर पे हाथ फेरते बोले। क्या मतलब कि जो भी? आप अकाउंट्स पढ़ा रहे थे, तो वही पढ़ाई ना।
وہ کس پڑھائی کی بات کر رہے ہیں؟ ایزل نادان نہیں تھی جو سمجھ نہ پاتی۔ مطلب واضح ہے، سمجھو اور پھر بتاؤ، پڑھاؤں؟ انہوں نے اسے پھر سے موقع دیا دوسری پڑھائی کے لیے حامی بھرنے کا۔ ایزل کو مسلسل ان کی انگلیاں اپنی کمر پہ رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اکاؤنٹس میں فیل ہو جاؤں گی، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ تم اس والی پڑھائی میں پاس ہونے کی فکر کرو، اکاؤنٹس کی فکر نہیں کرو، وہ میں تمہیں کلیئر کروا دوں گا۔ وہ اس کی تھائی پہ ہاتھ پھیرتے مانی خیزی سے بولے تو ایزل نے آنکھیں میچ کر سر جھکا دیا۔ اس وقت میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، بھولے مت۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنی ٹانگ سے ہٹانا چاہا اور اسے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ یاد دلایا۔ یہ رشتہ صرف تم یاد رکھو، مجھے کب یاد رکھنا ہے کب بھولنا ہے یہ میری مرضی پہ منحصر ہے۔ اور یہاں آگے کو چہرہ کرو اپنا۔ آغا فارس نے اسے چہرہ قریب کرنے کو کہا۔ یعنی میری مرضی کی کوئی ویلیو ہی نہیں؟ اسے چھوٹا سا صدمہ پہنچا، وہ دوسرا حکم نظر انداز کر کے، تم بھول کر کرو گی بھی کیا؟ کچھ کرتی تو تم ہو نہیں، بھولنے کا فائدہ تو مجھے ہے۔ وہ پھر سے مانی خیزی سے بولے کہ شرمیلی سی بیوی ملی تھی جو شرمانے کے سوا کچھ کرتی نہیں تھی۔ آج آپ کی پہلی کلاس ہے اور آج سے ہی آپ کی یہ حرکتیں شروع ہو گئی۔ وہ کمر پہ رینگتا اس کا ہاتھ دبوچتی بولی، میں تمہاری کلاس ہی لے رہا ہوں، اوکے؟ اور اس کی کمزور گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر واپس کمر تک لے جاتے بولے، یہ کیسی کلاس ہے کہ بک وہاں ہے اور اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہے آپ؟ وہ طنز کرتی بولی، بک وہاں ہے تو کیا ہوا، تم تو یہاں ہو نا، بک کی بجائے آج تم پہ نظر کرم نہ کر لو۔ وہ اس کی گردن پہ انگشت شہادت پھیرتے بولے، وہ آپ کر چکے ہیں اور وہ بھی بڑی فرصت کے ساتھ، اب دوبارہ سوچیے گا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی بولی، جبکہ اندر سے دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ڈنر سے قبل کی ان کی تمام حرکات یاد کر کے وہ ان کا ایک ساتھ بھیگنا اور پھر اف، وہ سر جھٹک گئی۔ سوچوں گا، بار بار سوچوں گا، میری سوچوں کو تم روک نہیں سکتے۔ وہ ڈھیٹ بنے بولے، سوچنے کی حد تک ٹھیک ہے مگر سوچوں کی حد تک وہ راضی ہوئی، مگر کیا؟ انہوں نے انگشت شہادت اپنی گردن سے سینے تک لے جاتے ہوئے پوچھا، یہ سوچوں کو اپنی جامہ پہنانے کی اجازت میں نہیں دے رہی۔ اس نے ان کی انگلی کو وہیں روک دینا چاہا، تم سے اجازت مانگی بھی کس نے ہے؟ آپ نے اجازت کو صفر پہ دیکھ کر اس کا منہ بنا، تم سے اجازت مجھے صرف سختی اور نرمی کی حد تک درکار ہے۔ سختی اور نرمی، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے نہ سمجھی سے استفسار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیبی کو سافٹ رومانس چاہیے یا ہارڈ رومانس؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولے تو وہ اب کی ان کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت بے شرم انسان ہے آپ، میں نہیں بیٹھ رہی آپ کے پاس۔ وہ شرم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پیر پٹکتی ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بس ایسی باتیں کروا لو ان سے، سوچتے نہیں کہ اگلے بندے کا کیا حال ہو جاتا ہے ان کی اس قسم کی باتوں سے، بے شرم کہیں گے۔ وہ شرم کے ساتھ ساتھ مصنوعی غصے سے بولی۔ پیچھے بیٹھے آغا فارس نے صرف 2 منٹ تک انتظار کیا۔ جب 2 منٹ بعد بھی وہ واپس نہ لوٹی تو وہ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بنا چاپ کے اس کے عقب میں آ ٹھہرے۔ رومانس کے علاوہ تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے جناب کو۔ شام تک کیا کہہ رہے تھے کہ 9 سے 11 صرف اسٹوڈنٹ اور ٹیچر، پر آخر رہ نہیں پائے نا۔ 1 گھنٹہ گزرتے ہی آ گئے اپنے شوہروں والے روپ میں۔ یہ پڑھائیں گے مجھے جن سے 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنا رومانس تو سنبھالا نہیں گیا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی جبکہ اس کی یہ بڑبڑاہٹ آغا فارس نے ضرور سنی تھی اور لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ سنبھال کر کرنا بھی کیا ہے جانو، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو ہونے دو۔ وہ دھیرے سے اس کے بال ہٹا کر شانے پہ ڈالتے بولے اور سر جھکا کر اس کی بے داغ گردن سے نیچے شرٹ کے گلے سے اوپر تک نظر آتے اس کے بدن پہ لب جوڑ دیے۔ ہیزل کو کرنٹ لگا مگر وہ پلٹ نہ سکی کیونکہ وہ بالکل اس کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے۔ آگے ریلنگ تھی تو پیچھے وہ بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میرے رومانس کی اتنی دشمن کیوں ہو بیوی؟ انہوں نے لب ہٹا کر اب کے اس کے سر پہ تھوڑی ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ دشمنی تو آپ نکال رہے تھے مجھ سے، وہ بھی مجھ پہ اتنا روب جھاڑ کر، اتنا ڈانٹ کر۔ اس نے شکوہ کیا، میری جان، میرا بیبی، آپ بھی ٹھیک سے روب ڈالا ہی کہاں ہے؟ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ محبت پاش لہجے میں اتنے میٹھے پن سے بولے بھی تو کیا ایزل یہ سن کر اچھل پڑی، بہت خراب بچہ ہو تم، تمہارے سارے پرزے ٹھیک ہونے والے ہوئے ہیں، روز ایک پرزہ ٹھیک کروں گا، سب زنگ شدہ ٹوٹے پوٹے، اس سے قبل مکمل بیکار ہو جائیں۔ آ جاؤ، سب سے پہلے تمہارے یہ اوپر والا پرزہ تو ٹھیک کروں۔ وہ اس کی کنپٹی پہ دستک دے کر بولے اور پلٹ کر واپس جا بیٹھے جبکہ ایزل منہ کھولے انہیں دیکھے گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ رومانس سے جان جاتی ہے نا؟ لو، اب نہیں کر رہا کوئی الٹی سیدھی حرکت، شرافت سے آ جاؤ اپنی سیٹ پہ۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رومانس کو بائے بائے کرتے بولے، آ بھی جاؤ، بہت ناگوار گزر رہا تھا نا تمہیں میرا بک کو نظر انداز کرنا، تو لو کر لی اس پہ نظر کرم، اب آ کر تھوڑی سی تم بھی کر لو۔ وہ وہیں جمی رہی تو انہوں نے دوبارہ سے اسے بلایا۔ کیا مصیبت ہے، اچھی بھلی جان چھوٹی تھی کھڑوس ٹیچر سے، اب پھر سے شامت آ گئے۔ اف، اس سے اچھا تھا ان کے رومانس سے دشمنی کی بجائے دوستی کر لیتی، کم از کم بلا وجہ کی ڈانٹ سے تو بچی رہتی۔ مجھے پتا ہے اب 11 بجے سے پہلے یہ مجھے بخشنے والے نہیں۔ وہ پیر پٹکتی پچھتاتی ہوئی واپس آئی اور دھپ سے کرسی پہ بیٹھی۔
یہ کوئی طریقہ ہے تمہارے بیٹھنے کا؟ مینرز کہاں ہیں تمہارے؟ اس کے واپس آنے کی دیر تھی کہ وہ شروع ہو گئے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر واپس آنے کے بجائے وہیں نیچے چھلانگ لگا دیتی۔ وہ دانت پیس کر سوچنے لگی۔ سر وہ تو میں کمرے میں ہی بھول گئی، آپ کہیں تو جا کر واپس لے آؤں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ مینرز کی تو ایسی کی تیسی۔ مینرز کہاں ہے؟ وہ بدبدائی۔ اگر تمیز کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تو کل سے خود کو بھی کمرے میں ہی بھول آنا۔ توقع کے خلاف سڑا ہوا جواب ہی آیا۔ بڑے ہیں مجھے تمیز سکھانے والے، تمیز کا مظاہرہ کرتی ہے میری جوتی۔ قدرے آہستہ آواز میں کہتے ہوئے اس نے جوتی اٹھا کر واپس ماری، گویا پیر پٹخا۔ اٹھو۔ انہوں نے اس کی بربڑاہٹ سن لی تھی۔ ایزل نے جوتے سے نظر ہٹا کر سر اٹھایا کہ اب کیوں اٹھنے کا حکم جاری کیا جا رہا ہے؟ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یقیناً آپ یہی کہنے والے ہیں، مگر آپ کہنے کی زحمت نہ کریں، میں ہو رہی ہوں دفع۔ وہ اندر سے خوش ہوتی بولی کہ چلو ایسے ہی صحیح، مگر جان تو چھوٹی۔ اٹھو اور جتنے بھی مینرز کمرے میں بھول کر آئی ہو فوراً سے واپس لے کر آؤ۔ وہ اٹھ کر خوشی خوشی جانے کو تھی کہ ان کی بات پہ واپس بیٹھتی چلی گئی۔ چہرے کی ساری خوشی بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ دفعہ میں سمجھے مجھے چھٹی مل گئی، مگر نہیں، یہ کھڑوس چلاٹ ٹیچر تو مجھے آج مار کے ہی دم لیں گے۔ ایزل کا وجہ جان کر جی ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں سر، میں آپ سے تمیز کے ساتھ ہی بیٹھوں گی۔ وہ اچھا بچہ بنتی بولی، مگر کس دل کے ساتھ یہ وہی جانتی تھی۔ اور اپنی بڑبڑاہٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آبرو چکا کر پوچھا گیا۔ وہ میری مجبوری ہے سر، وہ مجبور سی صورت بنا کر بولی۔ کیسی مجبوری؟ انہوں نے سینے پہ بازو باندھتے ہوئے استفسار کیا۔ بڑبڑانا میری عادت ہے اور میں عادت سے مجبور ہوں۔ جواب اتنا غیر معقول بھی نہیں تھا۔ کیا مجھے اس کی چھوٹ مل سکتی ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نو، ٹکا سا جواب ملا۔ مگر کیوں سر؟ اس نے احتجاج کیا۔ کیونکہ مجھے مکھیوں کا میرے سر پہ بن بنانا اور مچھروں کا کان میں گھس کے گنگنانا ہرگز پسند نہیں۔ تو میں جتنا بھی بڑبڑانا ہے مجھ سے 10 فٹ کی دوری پہ رہ کے بڑبڑا سکتی ہوں، ادروائز کل سے اپنی بڑبڑاہٹ بھی کمرے میں ہی چھوڑ کر آنا، سمجھ آئی؟ اس کے ماتھے کے عین درمیان پین سے دستک دی گئی۔ اسے برا لگا کہ اسے مکھی اور مچھر سے تشبیہ دی گئی، یعنی اب یہ ویلیو رہ گئی تھی اس کی۔ راجر سر، وہ خود پہ جبر کر کے مسکراتی بولی۔ گڈ گرل، چلو شاباش، اب بک کھولو اور جو ٹف لگ رہا ہے مجھے بتاؤ، میں سمجھاؤں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ خود سالو کرو گی، جہاں زیادہ دقت ہوئی میں بتا دوں گا، اوکے؟ وہ پیار سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے بولے تو ایزل اس بار دل سے مسکرا اٹھی۔ ہائے کتنے پیار سے بول رہے ہیں، کاش یہ اب ایسے ہی رہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دعا کی۔ پھر سے بڑبڑاہٹ۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ بھول گئی؟ لگتا ہے دماغ کے پرزے کچھ زیادہ ہی زنگلود ہے۔ وہ جو دل سے مسکراتی ہوئی دعا کر رہی تھی اس افتاد پہ اچھلی پڑی۔ ساری خوشی کو آگ لگی، حسرت تو حسرت ہی رہ گئی۔ اللہ پوچھے انہیں، جان نکال کے رکھتی میری۔ اس نے اتھل پتھل ہوتے دل پر ہاتھ رکھا۔ کتنی خوش فہم ہو گئی تھی میں ان کے ذرا سے پیار سے پیش آنے پہ، ورنہ یہ اور پیار واقعی میرا دماغ ہی خراب ہے۔ انہوں نے اس کی ذرا بھر کی خوشی بھی کچل ڈالی۔ تم باز نہیں آؤ گی ایزل؟ انہوں نے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی ایزل کو مخاطب کیا۔ سوری آگا، میرا مطلب ہے سوری سر، میں اب نہیں بولوں گی۔ اس سے سوری کرتے ہوئے جھٹ سے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لی تو اس کی اس حرکت پہ آگا فارس مسکرا دیا۔ میرا پیارا بچہ۔ انہوں نے جھک کر ایزل کی گال پہ کس دی۔ نہیں ایزل، اب ان کے پیار پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ محض دکھاوا ہے۔ ذرا سا تم خوش ہوگی تو یہ ساتھ ہی جلاد بن جائیں گے۔ بس چپ کر کے ایسے ہی سنجیدہ بیٹھی رہو، دکھاوے کی ہی صحیح، مگر شاباشی تو ملے گی، ورنہ یہ کاٹ کھانے کو دوڑ اٹھیں گے۔ اب کی بار ایزل خود نہیں بڑبڑائی تھی، بلکہ دل کو اجازت دی کہ اس کی جگہ وہ بڑبڑا لے۔ یہ والا سمجھاؤ؟ انہوں نے ایک سوال پہ پین رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ منہ سے بولو نا میری جان، انہوں نے اسی نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ مجھے آتا ہے، اٹس ٹو ایزی، یہ نیچے والا پارٹ ڈیفیکلٹ ہے، یہ ساری پرابلمز کلیئر کروا دیں۔ وہ بولے ضرور، مگر انگلی ابھی بھی نہیں ہٹائی تھی، جبکہ آگا فارس مسکراتے ہوئے سر ہلا گئے اور سوال رجسٹر پہ اتارنے لگے۔ انم اعجاز کے لیے گلاس میں نیم گرم دودھ لیے کچن سے نکل رہی تھی جب اس آواز اور پکار پہ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اسے لگا جیسے یہ اس کے دماغ کی آواز ہے۔ وہ بھلا یہاں کیسے؟ انم، وہ سر جھٹکتے آگے بڑھنے لگی جب آواز ایک بار پھر آئی، مگر اب کے قریب سے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حارث، آپ؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی کیونکہ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ اب آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری انم، میں تمہارا میسج اور کال نہ دیکھ سکا۔ اس نے پہلی بات ہی معذرت کرتے ہوئے کی۔ کوئی بات نہیں حارث، آپ شرمندہ مت ہو۔ اس کے چہرے پہ شرمندگی انم کو اچھی نہیں لگی تھی۔ میں آج تھوڑا بیزی تھا اور پھر مجھ سے بے دہانی یہ ہوئی کہ موبائل آف ہو گیا اور میں نے دیکھا ہی نہ۔ ابھی جیسے ہی تمہارا میسج پڑا فوراً چلایا۔ انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے وقت پہ نہ آنے کی وضاحت پیش کرنے کے بعد اعجاز کی طبیعت کے متعلق پوچھا۔ اٹس اوکے حارث، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں سمجھ گئی تھی آپ مصروف ہوں گے، ورنہ تو آپ مجھے نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔
اس سے شکوہ گلا تو پہلے بھی کوئی نہ تھا، اور اگر تھا بھی تو اس کے آنے اور معذرت کرنے سے فوراً ختم ہو گیا۔ تم بہت اچھی ہو، تم نے بتایا نہیں کہ انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے انم کی تعریف کرتے ہوئے پھر سے اعجاز کا حال پوچھا۔ بابا کی طبیعت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا، صبح سے غنودگی چھائی ہوئی ہے، ماما بھی بہت پریشان ہو رہی ہیں، اور مجھے فکر ہے کہ وہ بھی اپنی طبیعت خراب نہ کر لیں۔ آپ آئے میرے ساتھ؟ انم نے پریشانی سے صورتحال بتاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا تو وہ اس کے پیچھے چلتا اعجاز کے کمرے میں آ گیا، جہاں نادیہ ان کے پاس بیٹھی اور ان کا سر دبا رہی تھی، اور وہ خود آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ آگے ہو کر انہیں سلام کرتا بولا اور ان کے آگے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام حارث بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، بس تمہارے انکل نے ہی اپنی طبیعت بگاڑ لی ہے۔ خیر، تم بتاؤ تم کیسے ہو، اور امی کیسی ہیں تمہاری؟ نادیہ اس کے جھکے سر پر پیار دیتی بولی، سب ٹھیک ہے آنٹی، آپ یہ بتائیں کہ کیسے طبیعت بگاڑ لی انکل نے؟ جواب دیتا وہ وہیں کھڑا رہا۔ آپ بیٹھ جائیں حارث۔ انم نے اسے صوفے پہ بیٹھنے کی پیشکش کی، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ہاتھ میں پکڑا بریف کیس بیڈ کی پائنتی پہ ضرور رکھ دیا تھا۔ کل تک طبیعت بوجھل تھی ان کی، میں کہتی بھی رہی کہ ڈاکٹر کو بلا لیتی ہوں، مگر منع کر دیتے رہے کہ ذرا سی تھکاوٹ اور بخار ہے، آرام کروں گا تو کل تک ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر آج بخار اترنے کے بجائے مزید تیز ہو گیا، صبح سے سوتی جاگتی حالت میں ہے۔ یعنی لاپرواہی کی، جبکہ معلوم بھی ہے کہ بدلتے موسم میں آدھا پاکستان بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ ہنکارا بھرتا بولا، پھر بریف کیس کھولے، تھرمامیٹر نکالنے لگا۔ بس کیا کروں، سنتے ہی نہیں، اتنا تیز بخار تو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا انہیں۔ نادیہ پریشان سے بول رہی تھی، جبکہ حارث ان کا بخار چیک کرنے لگا۔ اعجاز سو رہے تھے، دوائیوں کے باعث مزید غنودگی چھا چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی بات کا سٹریس لیا ہو، جس تھکاوٹ کی وہ بات کر رہے تھے وہ جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہو۔ حارث نے انم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو سر جھکا گئی، جبکہ اس کا سر جھکانا اس بات کا جواب تھا کہ اس نے صحیح اندازہ لگایا ہے۔ ہاں، ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ بزنس کے ایک مسئلے کو لے کر پریشان تھے۔ نادیہ اصل ماجرے سے بے خبر بولی، جبکہ اس سے حارث کو اندازہ ہو گیا کہ انکل جیسا بندہ بزنس کے مسئلے کو لے کر اپنی طبیعت خراب نہیں کر سکتا، مسئلہ یقیناً کوئی اور ہے۔ 2 منٹ گزر چکے تھے، اس نے تھرمامیٹر واپس نکالا اور بخار چیک کیا۔ بخار 103 سے تجاوز کر رہا ہے، لگ بھگ 104 بخار ہے انہیں۔ حارث افسوس سے بولا، لیکن 2 گھنٹے پہلے میں نے چیک کیا تھا تو 102 تھا۔ انم تفکر سے بول اٹھی، وہ اس لیے کیونکہ آپ نے انہیں ہر طرح سے پیک کر رکھا ہے۔ ان کے اوپر سے یہ بلینکٹ اتارے، اور انم تم ایک برتن میں پانی اور رومال لے کر آؤ، ان کی پٹیاں کرو، کیونکہ اتنے تیز بخار میں کبھی بھی ہیٹ نہیں دیتے۔ جلدی جاؤ۔ وہ اپنے خالص پروفیشنل انداز میں بولا تو انم سر ہلاتے جھٹ کمرے سے نکلی، جبکہ نادیہ بھی اس حکم کی تعمیل میں جلدی سے ان کی بلینکٹ اتارنے لگی۔ ڈاکٹر نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، تبھی ہم نے انہیں ہوا نہیں لگنے دی کہ ٹھنڈ سے مزید بیمار نہ پڑ جائے۔ ساتھ ہی وہ وضاحت بھی دینے لگی، ہو سکتا ہے اس وقت بخار اتنا نہ ہو، 102 سے تجاوز کرے تو پٹیاں کرنی چاہیے۔ اس نے دوسرے ڈاکٹر کو کسی قسم کا الزام دینا ضروری نہ سمجھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے بیٹا، نادیہ تشکر سے بولی۔ انکل میرے باپ کی جگہ ہے آنٹی، اور میں اس وقت ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک بیٹے کا فرض نبھانے آیا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو یہ الفاظ کمرے میں آتی انم کے کانوں نے بھی سنے، اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈلے۔ کاش اس گھر کے لیے واقعی بیٹے کی حیثیت اختیار کر جائے۔ انم کے دل نے بے اختیار یہ خواہش کی تھی۔ جیتے رہو حارث، نادیہ نے دل سے دعا کی۔ انم نے باؤل اور رومال لا کر ماں کو تھمایا، کیونکہ اعجاز کی سرانے اس وقت وہی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کون سی میڈیسنز دی ہیں مجھے دکھائیں، اور کیا انجیکشن لگایا تھا؟ حارث نے استفسار کیا۔ نہیں، انجیکشن تو نہیں لگایا تھا، ہاں دوائیاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ انم نے سائڈ ٹیبل کے پہلے دراز سے تمام دوائیوں کے پتے نکال کر اسے تھمائے۔ حارث باری باری انہیں دیکھتا گیا، 2 پتے نکال کر انم کو واپس کیے۔ انہیں پھینک دو یا رکو۔ وہ سر ہلاتی مڑنے کو تھی جب وہ بولا، پھینکو مت، پھر کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، انہیں سائڈ پہ کر دو، فی الحال کے لیے یہ استعمال نہیں کرنی۔ اس بار بھی وہ سر ہلاتی مڑ گئی، مگر باسکٹ کی طرف نہیں بلکہ دراز کی طرف۔ سائڈ ٹیبل کے نچلے دراز سے دوائیوں والی چھوٹی سی ٹوکری نکالی اور یہ پتے اس میں رکھ دیے۔ ان کے سر میں بھی درد ہے، گلا خراب یا زکام؟ اس نے نادیہ سے پوچھا، جو پہلے ان کا سر دبا رہی تھی۔ سر میں تو کہہ رہے تھے درد ہے، مگر گلا خراب یا زکام تو نہیں ہے، سر میں زیادہ درد ہے۔ اس نے مزید تفصیل جاننی چاہیے۔ زیادہ ہی ہوگا، ورنہ پہلے جب بھی ہوتا تو کبھی مجھے دبانے کا نہیں کہتے تھے، بس دوائی کھا لیتے ہیں۔ حارث نے ہنکارا بھرا اور وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ 10 منٹ گزرے تو دوبارہ تھرمامیٹر لے کر بخار چیک کیا، اب کی 1 پوائنٹ کم تھا، اب اسی حساب سے اسے انجیکشن لگانا تھا۔ انکل نے کچھ کھایا انم؟ اب کی اس نے قدرے فاصلے پہ کھڑی انم سے پوچھا۔ اگر نہیں کھایا تو 1 گلاس دودھ لے آؤ۔ اس کا جواب جاننے سے قبل ہی وہ بول اٹھا، تقریباً کوئی 25 منٹ قبل تھوڑی سی کھچڑی کھائی ہے اور دودھ میں لے کر آئی ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی دودھ کے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔
جسے حارث فراموش یہ ہوا۔ دودھ انم ان کی دوائیوں کے لیے لائی تھی مگر وہ سو چکے تھے۔ ہوں انہیں تھوڑا سا دودھ پلائے، وہ مختصر بولا تو نادیہ اعجاز کو جگانے لگی۔ وہ مکمل طور پہ بیدار نہیں ہوئے تھے مگر دودھ کا گلاس لبوں سے لگا کر 2 سے 3 گھونٹ بھر لیے جو کہ نادیہ نے پکڑ رکھا تھا۔ بس ٹھیک ہے۔ اعجاز نے بھی رخ پھیر لیا تو حارث نے بھی منع کر دیا اور انجیکشن بھرنے لگا۔ ان کے آستین اوپر کرے، اسے انجیکشن پاس لاتے ہوئے نادیہ سے کہا، یہ تو کانپ رہے ہیں، انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی اور قمیص کا بازو اوپر چڑھانے لگی۔ لگنے دے، حارث نے بولنے کے ساتھ سرنج ماس میں گھسا دی۔ اگلے ہی لمحے نکال بھی لی۔ آپ پٹیاں کرتی رہیں، نادیہ سے کہہ کر وہ اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ آمش بابا آپ کہاں گم ہیں؟ جھولا جھلائیں نا۔ حالہ اور التمش اس وقت لان میں موجود تھے اور التمش اسے جھولا جھلاتا اچانک سے رک گیا تھا۔ حالہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھ جھولے پہ ٹکائے کہیں کھویا ہوا تھا۔ مجھے آپ کے گزرے کل پہ کوئی اعتراض نہیں التمش۔ وہ اس وقت محجبین کی باتوں میں گھرا ہوا تھا۔ ان لفظوں نے التمش کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی اچھائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیے پہ شرمساری محسوس کرے، اپنے کیے پہ پچھتائے، اپنی غلطیوں کو قبول کرے اور ان سے سبق حاصل کرے، انہیں دوبارہ نہ دہرائے۔ آپ کا ماضی جیسا بھی تھا مگر آپ اس پہ شرمسار ہیں اور یقیناً دوبارہ وہ سب نہیں دہرانا چاہتے، تو آپ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے سے گھبرائیں مت۔ وہ کتنا سمجھتی تھی انسان کی نفسیات کو، خاص کے التمش کی سوچ کو فوراً بھانپ گئی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو ماجبین، میں واقعی اپنے کیے پہ شرمسار ہوں اور وہ سب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ مجھے اپنی پاک صاف زندگی کا آغاز کرنا ہوگا، یہی بہتر ہے۔ اس نے ماجبین کی سبھی باتوں کو صحیح قرار دیا۔ میں انتظار کر لوں گی التمش۔ یہ جملہ یاد آتے ہی وہ مسکرایا۔ میں تمہیں انتظار نہیں کرواؤں گا، اتنی اچھی لڑکی کو کون انتظار کی سولی پہ لٹکائے؟ اور اگر میں کہوں کہ مجھے آپ کے سوا کوئی اور نہیں چاہیے تو؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے التمش کو تب بھی اور اب بھی مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ تو میں راضی ہوں تمہیں اپنا آپ سونپنے کو۔ دل ابھی بھی گہرا سمند ہے مگر تمہاری خوشی کی خاطر راضی ہو چکا ہوں۔ اس روز میں آپ سے پہلی بار نہیں ملی تھی، وہ ایک سہانی سا پہر تھی جب مارکیٹ میں ایک انجانا شخص مجھ سے ٹکرایا اور بنا میری طرف دیکھے اجلت میں معذرت کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ تو آگے بڑھ گیا مگر میں اس روز سے لے کر آج تک وہیں ٹھہر چکی ہوں، میرے قدم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ کتنا اچھا ہوتا ماجبین کہ اس سہانی سپہر میں تم مجھ سے نہ ٹکراتی یا میں تم سے نہ ٹکراتا، تو آج تم آگے بڑھ چکی ہوتی اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیتی۔ اس سہانی سپہر نے تمہیں مجھ تک روک کر رکھ دیا، وہ حسرت اور افسوس سے بولا۔ میری آنکھیں آخر تک اسے تکتی رہیں کیونکہ میرے قدم بےتاب ہو کے اس کی طرف بڑھتے چلے گئے مگر وہ لوگوں کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا۔ کاش میں اس بھیڑ میں ہمیشہ کے لیے گم ہی رہتا، کبھی تمہیں نظر ہی نہ آتا تو تمہارا دل مجھ پہ ٹکا نہ رہتا، تم مجھے گم پا کر اپنی پہلے سی زندگی میں واپس لوٹ جاتی۔ وہ وہی شخص تھا جس کی تصویر کو دن رات میری آنکھیں چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، وہ چہرہ جسے دیکھنے سے میں نے انکار کیا مگر جب دیکھا تو نظریں نہ ہٹا پائی۔ میرے لیے نہیں اہمیت رکھتی تھی وہ تعریفیں جو اس تصویر کو میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے مجھ سے کی گئی۔ میرے لیے اہم کچھ تھا تو وہ احساس جو اس تصویر میں موجود شخص سے جڑ چکا تھا۔ کاش تمہیں میری وہ تصویر دکھائی ہی نہ جاتی تو تم میرے چہرے میں گم ہی نہ ہوتی، تمہارے اندر وہ احساس پیدا ہی نہ ہوتا جو مجھے دیکھ کر ہوا۔ میں نے آپ کی تصویر سے روز ملاقات کی، میں نے لوگوں کی بھیڑ میں آپ سے ملاقات کی، میں نے اپنی فیملی کے ساتھ آپ سے ملاقات کی۔ کیا وہ ملاقاتیں ناکافی تھی میرے دل میں محبت جیسے جذبات پیدا کرنے کے لیے؟ ملاقاتیں تو کیا، محبت ہونے کے لیے صرف ایک لمحے کی جھلک ہی کافی ہوتی ہے اور وہ جھلک سرے رات تم سے ٹکرانے پہ تم نے دیکھ لی۔ یہ ملاقاتیں بیچ میں نہ ہوتی تو آج تم کہیں اور ہوتی، کسی اور کی ہوتی، مگر شاید قسمت نے تمہیں مجھ سے ہی جوڑنا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی کسی سے محبت ہو جائے گی اور پھر میں اس محبت کا اس کے سامنے اظہار بھی کر ڈالوں گی۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا میں اتنی اچھی معصوم سیدھی سادی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سنوں گا۔ اظہار تو بہت سنے مگر وہ سب جھوٹے تھے اور کرنے والیاں بھی دوگلی اور چھیپ۔ تم جیسی پاکیزہ لڑکی کی محبت میرے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ شرم کا باعث بھی ہے، کیونکہ مجھ جیسا ذلیل و گھٹیا شخص تم جیسے اچھی لڑکی کی محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ مجھ سے تو سب کو نفرت ہونی چاہیے تھی۔ وہ شرمسار تھا، بہت شرمسار کہ ایسا انسان جو کتنی ہی لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح دن رات استعمال کر چکا ہو وہ ایک پاک صاف لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ آمش بابا بتائے نا کیا سوچ رہے ہیں، کہاں گم ہیں؟ اب اگر آپ نے جواب نہ دیا تو میں اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ حالہ کب سے اسے پکار رہی تھی مگر وہ سوچوں میں ایسا گھرا تھا کہ ہوش ہی نہیں پکڑ رہا تھا، مگر اب کی بار حالہ نے قدرے اونچا بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرٹ کا ایک بٹن بھی کھینچا تو وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ اسے غصے سے اپنی طرف تکتا پا کر التمش نے پوچھا۔ کیونکہ آپ کب سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ کون سی بات؟ وہ ہوش میں ہوتا تو سنتا اور جواب دیتا۔ یہی کہ آپ کہاں گم ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے 4 بار کہی اپنی بات 5ویں بار بھی دہرا دی۔
وہ میں وہ سر کھجانے لگا۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ خالہ کو ایک پیاری سی آنٹی سے ملوایا جائے۔ یہ اس نے بالکل ابھی ابھی سوچا تھا۔ کون سی آنٹی سے؟ وہ ایزل آنٹی، مگر وہ تو آپ ہی ہے نا۔ خالہ کسی لڑکی کو نہیں جانتی تھی سوائے ایزل کے۔ نہیں، ایزل آپ ہی سے نہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک بار جو آنٹی ہمارے گھر آئی تھی، ان کے ساتھ ان کے ماما اور پاپا بھی تھے؟ التمش گھوم کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ نو، آئی ڈونٹ ریممبر۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ جس دن آپ میرے ساتھ اس گھر میں آئی تھیں، اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ یاد ہے جب آپ ڈرائنگ روم میں آئی تھیں اور کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور میں نے آپ کو اپنا موبائل دیکھ واپس بھیج دیا تھا؟ التمش نے قدرے تفصیل سے یاد کروایا۔ جی جی، یاد آ گیا۔ تب ایک آنٹی بھی تھیں، بہت پیاری سی، اور وہ شاید رو بھی رہی تھی۔ حالہ نے دماغ میں زور ڈالا تو کچھ کچھ یاد ضرور آیا تھا۔ اس کے رونے والی بات پہ التمش نے ایک سر داغ خارج کی۔ ہاں، وہی آنٹی۔ کل میں آپ کو ان سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ آپ ملنا چاہتی ہو؟ اس نے حالہ کی مرضی بھی جاننا چاہی۔ یس، آئی وانٹ ٹو میٹ ہر، شی واز سو پریٹی۔ حالہ بھلا کیوں کر انکار کرتی؟ جھٹ سے راضی ہوگی۔ ویسے ہم ان سے کیوں مل رہے ہیں؟ یوں ہی اس نے پوچھنا چاہا، کیونکہ التمش بلا وجہ اسے کسی سے ملوانے نہیں لے کر جاتا تھا، بلکہ کسی سے ملواتا ہی نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، ابھی تو آپ اندر چلو، باہر تو کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ التمش نے فی الحال بتانے سے انکار کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ حالہ کو مہجبین سے ملوا کے حالہ کا ری ایکشن دیکھ لے، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ منگنی سے قبل وہ حالہ کی مہجبین سے اٹیچمنٹ کروا دینا چاہتا تھا، تاکہ منگنی پہ یا اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ رہے۔ نہیں، مجھے ابھی اور جھولے لینے ہیں۔ حالہ نے اندر جانے سے انکار کیا تو التمش نے بھی دوبارہ نہ کہا، کیونکہ خیالوں میں گم ہو کر اس نے حالہ کو ڈھنگ سے جھولے دیے ہی کہاں تھے۔ اوکے، بٹ 5 منٹ بعد آپ خود سے نیچے اتر جاؤ گی، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ التمش نے اسے 5 منٹ کی مہلت دی یہاں ٹھہرنے کی۔ اوکے، وہ فرما برداری سے سر ہلا گئی تو التمش اٹھ کر پھر سے اکپ میں چلا آیا اور اسے جھولے دینے لگا۔ یہ لڑکی بھی نا، پڑھتے پڑھتے سونے کی اس کی عادت کبھی نہیں جانے والی۔ آگا فارس اسے کام دے کر 5 منٹ میں واپس آنے کا بول کر کمرے میں گئے تھے، مگر جب واپس آئے تو اسے رجسٹر پہ سر رکھے سوتا پایا۔ اسے سوتا دیکھ کر ان کے لبوں پہ بے سخت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایزل اٹھو، اندر چل کے سو۔ ابھی 11 نہیں بجے تھے، 10:30 ہی ہوئے تھے، یعنی کلاس آف ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا، مگر آگا فارس اسے اب مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے بھی تھک گئی تھی۔ انہوں نے اسے پکارا تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، شاید گہری نیند میں جا چکی تھی۔ کس قدر پڑھاکو بچی تھی تم، اور اب نالائق نکمی بن کر رہ گئی ہو۔ وہ دھیرے سے اس کے سر تلے سے رجسٹر نکالتے اس سوتی ہوئی سے بولے۔ مجھ سے عشق نے تو تمہیں نکما ہی کر دی ہے۔ جب سے مجھے پڑھنا شروع کیا ہے کتابوں سے تو تبھی سے تمہارا دل اٹھ گیا ہے۔ وہ باقی کا پھیلاوا بھی سمیٹنے لگے۔ صحیح تو کہہ رہے تھے وہ۔ ایزل کی پڑھائی سے توجہ تو تبھی کم ہو گئی تھی جب اس کے دل و دماغ پہ آغا فارس کے عشق کا بھوت سوار ہوا تھا۔ میں سوچتا رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے جو محترمہ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ میری سوچوں کو جھٹکا تو تب لگا جب معلوم ہوا کہ محترمہ تو میرے عشق میں گرفتار ہوئی بیٹھی ہیں۔ وہ ایزل کو دیکھ کر مسکرائے، کتابیں اندر اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے واپس آئے۔ تب تو اس عشق کی منزل نظر نہیں آتی تھی، یہ دھندلی سی تھی۔ اس کے برابر کرسی پہ بیٹھ کر اس کے چہرے سے بال ہٹاتے بولے، مگر اب تو یہ واضح ہو چکی ہے اور تم اس منزل کو حاصل بھی کر چکی ہو، اس لیے پڑھائی میں یہ لاپرواہی نہیں چلے گی میری پیاری مسز۔ وہ اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولے، اب کتابوں سے واپس دوستی کر لو، یہی اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ انہوں نے ہولے سے اس کی ناک دبائی تو وہ کسمسائی اور نیند میں ان کا ہاتھ جھٹکا۔ اف، ایک تو تمہاری یہ نیند ہے۔ وہ مسکرا دیے اور کچھ سوچتے ہوئے اب کی بار اسے جگانے کے بجائے سوتی کو ہی باہوں میں اٹھا گئے۔ ایزل نے خود کو ہوا میں محسوس کرتے ہوئے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو مسکراتے ہوئے آگا فارس کی باہوں میں پایا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے نیند سے بھری آواز میں پوچھا۔ تمہیں ٹیرس سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوں، کس کی اجازت سے سوئی تم؟ ہاں؟ وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورتے بولے۔ وہ میں سو گئی تھی کیا؟ وہ ہڑبڑائی۔ لگتا ہے تمہیں لنگڑی بیوی بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ وہ اسے ٹیرس کی طرف لے جاتے بولے تو ایزل چلا اٹھے۔ نہیں سوری آگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی، بس غلطی سے لگ گئی نا۔ اس نے ڈرتے ہوئے معافی مانگی۔ آج کے بعد ہو گئی ہے غلطی؟ انہوں نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ نہیں ہوگی، پکا۔ اس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، آج تو بخش جاؤں اسے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر، مگر اگر آئندہ تم کلاس کے دوران سوئی تو تمہاری آنکھ ہاسپٹل میں کھلے گی، ہے نا؟ میں جانتی ہوں۔ وہ ان کو بیچ میں ہی ٹوکتی بولی۔ شٹ اپ ایزل، خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی بات کی۔ آغا فارس کی تو جان ہی نکل گئی تھی ہاسپٹل کے نام پر۔ انہیں تو پہلے ہی وہ رات نہیں بولتی تھی جب ایزل پٹیوں میں جھکڑی سب کی دعاؤں اور علاج کے سہارے ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی۔ سوری، وہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا۔ ایزل کو بھی ایک دم سے احساس ہوا کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آگا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس بات سے۔ آج کچھ زیادہ ہی غلطیاں نہیں ہو رہی تم سے؟ کروں تمہارا علاج؟ وہ اسے گھرکتے بولے۔ آگا جان، کل کر لیجیے گا نا علاج، آج سونے دے پلیز۔ وہ بھولی سی صورت بناتی اتنے پیار اور فریاد سے بولی کہ آگا فارس اگلے ہی لمحے مسکرا دیا۔
ओके, अब नहीं कहता कुछ। वो उसे लिए कमरे में चले आए और आहिस्तगी से उसे बेड पे लेटा दिया। उनके लेटाने की देर थी कि एजल ने झट आंखें बंद कर ली। तौबा है, इस लड़की पे तो बस नींद का भूत सवार है। वो बड़बड़ाते हुए उसे कंफर्टर उड़ाने लगे और खुद ड्रेसिंग रूम में चले गए ताकि कैजुअल लिबास पहन सके। सुबह से रात तक जीन्स और टाइट शर्ट में मलबूस उन्हें अब उलझन होने लगी थी। चेंज करके वो बाहर निकली और अपना लैपटॉप उठाए उसके बराबर बेड से टेक लगाए बैठ गए। माई स्लीपिंग ब्यूटी। उन्होंने झुक कर एजल के माथे पर नाइट किस दी और उसकी ग्लासेस उतार कर साइड टेबल पर रखे वापस सीधे होकर अपना लैपटॉप खोले ऑफिस के काम में मसरूफ हो गए। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और साइड टेबल पर पड़ा छोटा सा रिमोट उठाकर उसका बटन दबाया तो कमरे की छत सितारों भरे आसमान में बदल गई। कमरे की छत पे अब सितारों से भरा आसमान दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो खुले आसमान तले बैठे हों। कमरे की बड़ी लाइट उन्होंने एजल के लिए बंद की थी, जबकि इस वक्त वो जितनी गहरी नींद में थी, अगर कमरे की तमाम लाइट्स भी जल रही होती तो भी ना उठती। हारिस आपकी चाय। हारिस जाने की तैयारियों में था जब अनम चाय लिए चली आई। अरे, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है ना, मैं अब जाने ही वाला था। वो तब से नादिया से महवे गुफ्तगू था। अनम तब से किचन में थी। अभी वो जाने को खड़ा ही हुआ था कि अनम चाय के साथ दीगर लवाजमात भी ट्रे में सजाए ले आई। बैठो बेटा, चाय पी कर चले जाना। बल्कि ऐसा करो अनम, तुम चाय लाउंज में ले जाओ। मैं भी नमाज पढ़ने लगी हूँ। तुम्हारे बाबा को रोशनी से उलझन हो रही है, मैं लाइट बंद कर दूँ। वो उठते हुए कहने लगी। एजाज की आंखों में रोशनी बहुत चुभ रही थी और सर में और दर्द उठ रहा था। उन्हें कुछ खबर ना थी हारिस कब आया, कब उन्हें चेक किया। वो तो नीम बेहोशी में थे। जी मामा। अनम ट्रे वापस उठाए हारिस के साथ कमरे से निकल गई तो नादिया ने लाइट बंद करके अपनी जानिब का नाइट लैंप ऑन कर लिया और खुद वुजू करने चली गई। महाजबीन अभी अपने कमरे में आई ही थी कि नजर अपने रोशन होते मोबाइल की स्क्रीन पे पड़ी। कॉल करने वाले का नाम देखा तो दिल धड़क उठा। खुशी से नहीं, बल्कि इस खदशे से कि कहीं फिर तो वो उससे जुदाई का मुतालबा नहीं करने चला आया। कल वो उसे एक खुशगवार शौक देकर गया था कि वो अब राजी है उसका साथ पाने के लिए, और कल बुटीक से वापस आकर रात भर वो उसके बारे में सोचती रही कि क्या वो अल्तमश के दिल में अपनी जगह बना पाएगी, क्या वो उसे खुश रख पाएगी क्योंकि वो उसकी खुशी नहीं है, क्या उसे इस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए। इस सोच पे वो कितनी ही देर अटकी रही थी क्योंकि उसके दिल में भी ये ख्याल आया था जहाँ चाह ना हो वहां से कदमों का रुख मोड़ लेना चाहिए। मामा, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या मुझे अल्तमश से मंगनी करनी चाहिए? रात ये सवाल उसने अपनी सोचों का एक पुरसुकून नतीजा अखज़ करने के लिए माँ के आगे रखा। अब क्या फ़ायदा ये सवाल पूछने का? पहले पूछती तो मैं जवाब भी देती। पहले तो बल्कि मैं तुमसे ये सवाल पूछती थी और तुम उसके लिए अपनी पसंदीदगी जाहिर करके अपने लफ्ज़ों से मुझे खामोश करवा दिया करती थी। बेशक तुमने बारहा यही कहा कि अगर हम राज़ी नहीं या अगर अल्तमश राज़ी ना हुआ तो हम ये रिश्ता ना जुड़े, मगर सबसे अहम तुम्हारी खुशी थी जिसके सबब हम भी राज़ी हो गए। लोग अच्छे हैं, हाँ, बेटी उनकी जरा नकचड़ी है, मगर है उसने कौन सा सदा इस घर में बैठे रहना है। नरमीन भी जरा तेज तबीयत की है, मगर तुम उसकी मनपसंद बहू बन के जा रही हो और फिर उसके पहले से शादीशुदा बेटी की बच्ची को पालोगी तो वो क्यों कर तुमसे बिगाड़ेगी। मुकर्रम भाई साहब तो है ही बहुत एहसासमंद, वो उसके सारे वहम दूर करना चाह रही थी। और अल्तमश, जिसके बारे में वो जानना चाहती थी, उसके बारे में तो बताया ही ना। अच्छा लड़का है वो, कोई बुराई नहीं है उसमें। कभी कभी किसी इंसान का एक फेल उसे सबके सामने बुरा बना देता है। शादी करना कोई बुरी बात नहीं, उसने शादी की, ये उसकी गलती नहीं थी। उसने अपनी शादी को छुपाया, ये गलत था। अब उसके सबब हम ये तो नहीं कह सकते कि लड़का अच्छा नहीं या उसमें खराबियां हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम तुम्हारी खुशी के बावजूद भी ये रिश्ता हरगिज ना करते। बुराई तो उन्हें अल्तमश में कोई नजर नहीं आई थी। बस पहले यही एतराज था कि वो शादीशुदा है, बच्ची वाला है, मगर अब वो एतराज भी खत्म हो जा रहा था। ये सब मैं जानती हूँ मामा, वो हौले से बोली जैसे अपने आप को कहा हो। तो फिर क्या सुनना चाहती हो बेटा? क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? ये कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मगर अपने घर वालों की मर्जी के आगे राजी हो क्या? अब सही अंदाजा लगाया था उन्होंने। देखो माही, शादी तो अल्तमश को आज नहीं तो कल किसी न किसी से करनी ही थी, और फिर वो लड़की अगर उसके साथ साथ उसके औलाद को भी मोहब्बत देती, अपने रिश्ते को एहसास और जिम्मेदारी के साथ लेकर चलती, तो कदर तो अल्तमश को उसकी भी होनी थी। ये सब करके वो बहुत जल्द अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बना लेती और अल्तमश का दिल भी उससे जुड़ जाता। और वो लड़की जब कोई और हो सकती है तो तुम क्यों नहीं? जब कोई दूसरी आकर अपने अमाल से अल्तमश को अपनी तरफ मुतवज्जा करके उसका दिल जीत सकती है तो तुम क्यों नहीं? उसके दिल को मुतमिन करने के लिए उसे समझाने लगी। अपने आप को भी उन्होंने इसी तरह समझाया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी जल्द अपने शौहर का दिल जीत लेगी। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं ये सब भुला करके अल्तमश को मेरी जान है वो सब करूं जिससे मैं उसकी चाहत बन जाऊं? यानी मुझे ये सोचकर इस रिश्ते से पीछे नहीं हटना कि वो मुझसे शादी करने के लिए दिल से रजामंद नहीं, बल्कि ये सोचकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि उसके दिल को अपने साथ की रजा से भरना है। वो अपनी माँ की सभी बातों को समझती खोई खोई सी बोली, बिल्कुल, तुम्हें ऐसे ही करना है। अल्तमिश को एहसास दिलाते रहना है अपनी बातों और अपने अमाल से कि तुम उसके लिए एक अच्छी बीवी साबित होगी।
تم اسے خوش رکھو گی، اس کی بیٹی کو ماں جیسا پیار دو گی۔ ایک مرد کو اپنی ہونے والی بیوی سے اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نیلم کی باتوں نے مہاجبین کی سوچ کو ختم کر دیا جو اس پہ حاوی ہو رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کیا میں صرف اپنا سوچ رہی ہوں، التمش کا نہیں؟ صرف اپنی جان سے غرض ہے، اس کی نہیں۔ تھینک یو ماما۔ اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ رات ماں سے ہوئی باتوں کے بعد وہ مطمئن تو ہو گئی تھی، مگر اب التمش کی کال دیکھ کر پھر سے دھڑکا لگ چکا تھا۔ ہیلو۔ اس نے کال ریسیو کی اور سلام لینے کو تھی جب التمش کی طرف سے ہیلو سننے کو ملا۔ آپ؟ وہ صرف ایک لفظ ہی بول سکی۔ کیسی ہو؟ وہی نرم انداز جس میں وہ اس کا حال پوچھا کرتا تھا۔ اچھی ہوں، اور آپ؟ اس کا بھی وہی انداز، ٹھیک ہوں کے بجائے اچھی ہوں۔ وہ تو میں جانتا ہوں تم اچھی ہو، بلکہ بہت اچھی ہو، مگر میں حال پوچھ رہا ہوں۔ وہ مدھم سا مسکرایا تو مہاجبین بھی اس تعریف پہ مسکرائے۔ حال بھی اچھا ہے۔ التمش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو پھر کل ایک اور ملاقات کر لیں؟ اپنے حال کا جواب دینے کے بجائے وہ شوقی سے بولا تو مہاجبین ٹھٹکی۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ یہ جی جوابی تھا یا سوالیہ؟ اس نے پوچھا۔ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کے دل کو عجیب سا کھٹکا لگا ہوا تھا۔ میں نہیں، میری بیٹی ملنا چاہتی ہے تم سے۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ملوانا چاہتا ہوں تم سے۔ اوہ خالہ، آپ نے اس سے ذکر کیا ہمارے رشتے کے بارے میں؟ کیا اسی لیے؟ وہ صحیح اندازہ نہ کر پائی۔ نہیں، یہ ذکر میں اسے تم سے ملوا کر چھیڑنا چاہتا ہوں۔ تو ملنا چاہو گے اس سے؟ اب کہ التمش نے اس کی مرضی بھی جاننی چاہیے۔ مجھے بھلا کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ وہ جھٹ سے بولی۔ تو پھر کہاں ملے؟ تمہارے بوتیک میں یا کہیں اور؟ مہاجبین کیا جواب دیتی؟ جہاں آپ چاہیں۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جہاں بھی وہ ملنا چاہتا، التمش اس کی بات پہ مسکرا دیا۔ میں کل تمہیں تمہارے بوتیک سے پک کر لوں گا، شام 5 بجے، ٹھیک ہے؟ اب میں رکھتا ہوں فون، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ بس باتوں کا سلسلہ یہیں تک تھا۔ اس نے وقت بتا کے کال کٹ کر دی۔ پہلے تو مہاجبین مرجھا سی گئی کہ بس اتنی سی دیر کی کال کی، گن کے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، مگر اس اداسی سے نکل کر اب کہ وہ خالہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ یقیناً التمش اس کو خالہ سے ملوا کر اس کا تعارف اس کی ہونے والی ماما کے طور پہ کروانا چاہتا تھا، تاکہ منگنی پہ حالہ کسی قسم کی کشمکش میں نہ گھری رہے۔ باقی سب کی طرح حالہ کا بھی اس کے رشتے سے واقف ہونا ضروری تھا کہ وہ کون ہے۔ حالہ کی پہلی ملاقات اس سے محض ایک صدمے پہ مشتمل تھی، چند گھڑیوں کی ملاقات، مگر کل اسے باقاعدہ ملاقات کرنی تھی۔ اسے اس فکر نے آ گھیرا کہ نامعلوم وہ حالہ کو کیسی لگے گی۔ اگر حالہ کو وہ پسند نہ آئی تو کیا التمش اسے ریجیکٹ کر دے گا؟ اس کا دل اس خیال پہ خزاں کے پتے کی مانند سکڑ کر رہ گیا۔ کیا حالہ اسے اپنی نئی اور سوتیلی ماں کے روپ میں پسند کر پائے گی؟ کیا دیکھ پائے گی کسی اور عورت کو اپنی ماں کے روپ میں؟ اگر وہ نہ کر پائی تو ہاں، یہ رشتہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوب کر پریشان ہوئے جا رہی تھی، جبکہ وہ یہ تو سرے سے جانتی ہی نہیں تھی کہ حالہ اپنی اصل ماں سے واقف ہی نہیں۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی اصل ماں کون ہے اور مر چکی ہے۔ وہ تو سوزین کو اپنی ماں سمجھتی ہے۔ ماں جبین جانتی ہی نہیں تھی کہ حالہ کی اصل حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ التمش کی زندگی میں کون آتا ہے اور کس حیثیت سے آتا ہے۔ وہ التمش کو صرف اس کے کہنے پہ بابا بلاتی تھی، دل سے باپ نہیں مانتی تھی۔ اس کے لیے اس کے ماں باپ اگر کوئی تھے تو وہ تھے صرف اور صرف ارحم اور سوزین۔ تو یعنی میرا اندازہ صحیح تھا، انکل ایزل کے پیچھے اپنی طبیعت خراب کیے ہوئے ہیں۔ انم نے حارث کو بتایا کہ ایزل نے بابا کو میسج کیا تھا، اور اس کے بعد سے ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی، جبکہ یہ مشورہ اسی کا تھا۔ مجھے ایزل کو یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، غلطی کی میں نے۔ اب بابا کی اتنی طبیعت خراب ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نادم سی ہوئی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا انم، نہ ہی ایزل نے۔ انکل نے ایزل کے میسج کو بہت دل سے محسوس کیا ہے، تبھی ان کی یہ حالت ہے۔ میرے خیال سے تو ایزل اور ان کا بات ہونا ضروری تھا، سو تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ انم کی طبیعت کے سبب اپنے آپ کو ملامت مت کرو، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ دیکھنا صبح تک کافی بہتری آ جائے گی۔ حارث اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ویسے بھی اسے نہیں لگتا تھا کہ انم نے کچھ غلط کیا تھا ایزل کو مشورہ دے کر۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری جاب کیسے جا رہی ہے؟ حارث نے اس اداس ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ ویسے چائے ہمیشہ کی طرح معدے سے زیادہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ اس نے ساتھ ہی چائے کی تعریف بھی کی جو کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی، باتوں میں چائے کی ہوش ہی نہ تھی۔ 10 منٹ سے میز پہ نظر کرم کی منتظر پڑی تھی، مگر اس نے ٹھنڈی چائے کو خوشی خوشی قبول کیا، کیونکہ اگر انم کا دھیان اس طرف جاتا کہ چائے ٹھنڈی ہو چکی ہے تو وہ شرمندہ ہوتی، دوبارہ گرم کرنے کی ضد کرتی، اور وہ اسے بھلا کیوں کر شرمندہ کرتا۔ سو تبھی ٹھنڈی چائے لبوں سے لگا گیا، اور آج تک کوئی گرم چائے اسے اتنی ذائقہ بخش نہیں لگی تھی جتنی یہ ٹھنڈی چائے۔ اس نے دل و جان سے تعریف کی، جبکہ انم اس کے پہلے گھونٹ کے بعد سے اس کی یہی الفاظ سننے کے تو منتظر تھی۔ تھینک یو۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اسے اپنی چائے کی محنت کا صلہ حقیقی معنوں میں تب ملنا تھا جب حارث نے تعریف کرنی تھی، اور اس نے تعریف کر دی۔ میڈم کچھ پوچھا ہے میں نے؟ حارث نے اسے اپنا سوال یاد دلایا۔ آپ میری جاب کو چھوڑیں، اپنے کام کو سنائیں، کچھ زیادہ ہی بزی نہیں ہو گئے آپ آج کل؟ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے؟ ایسا نہیں تھا کہ اس نے برجستگی میں شکوہ کیا اور بعد میں زبان دانتوں تلے دبانے کا ارادہ رکھتی تھی، بلکہ وہ تو سوچ سمجھ کر اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ پہلی بار اس نے حارث سے کوئی شکوہ کیا تھا، وہ بھی اس کی بات نہ کرنے پہ۔ حارث کا دل اپنے اختیار نہیں رہا تھا۔
اس شکوے پہ بے انتہا خوش ہوا تھا۔ تو مجھے مس کر رہی تھی؟ اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ وہ جھیمتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی، اور ہلاتی بھی کیوں نہ جب وہ اکیلے میں خود سے یہ اعتراف کر چکی تھی کہ وہ حارث کو چاہنے لگی ہے، اور حارث بھی اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنا مان دیتا ہے، تو پھر وہ کیوں مان کے ساتھ یہ شکوہ کرنے سے جھجکتی؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو حارث کا دل راحت و مسرت سے بھر اٹھا۔ آج انم اسے نہ جانے کیوں بدلی بدلی سی لگی تھی، اور وہ واقعی بدل گئی تھی جب سے اس نے اپنے آپ سے حارث کو چاہنے کا اعتراف کیا تھا، مگر اس اعتراف سے حارث نہ واقف تھا۔ کتنا؟ اس نے انم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ کبھی کبھار ہمارے پاس کسی کی یاد کا پیمانہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ بے ساختہ اور بے حد یاد آتے ہیں۔ آخری جملہ اس نے دل میں بولا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، کچھ لوگوں کو یاد کرنے کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ وہ انم کی طرف دیکھتا حسرت و اداسی سے بولا تو انم کا اس لمحے دل جل کر راکھ ہوا۔ آپ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے خلق میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ یاد اس کو کیا جاتا ہے جسے بھول جایا جائے۔ میں اسے بھولا ہی کب ہوں؟ اس نے سوگواریت سے سر جھٹکا تو انم نے تھوک نکل کر آنسو کے گولے کو گویا پرے دھکیلا۔ آنکھوں میں نمی اتری تھی، شاید یہ جلن کا احساس تھا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ جسے وہ چاہنے لگی ہے وہ تو پہلے سے کسی اور کو چاہتا ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ جب اس نے جھٹکا ہوا سر اٹھایا تو انم کو گمسم پایا۔ کچھ نہیں، بس آپ کو آزردہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ اس نے ایسا جھوٹ بولا کہ حارث یقین نہ کرتا، یہ ممکن ہی نہ تھا۔ تم میرے لیے اداس ہوتی ہو تو جتنا اچھا لگتا ہے اتنا برا بھی، کیونکہ پھر مجھ سے تمہیں اداس نہیں دیکھا جاتا، اس لیے فٹافٹ سے اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ وہ یوں بولا جیسے کسی بچے سے بولا ہو۔ انم صرف اس کی خاطر جلے دل سے مسکرا دے۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اتنا کہاں مصروف تھے آپ؟ وہ واپس اپنے اسی انداز میں لوٹی۔ ان گزرے دنوں میں کس کس کرب کو سہنے میں مصروف تھا، یہ میں تمہیں کیسے بتاؤں انم؟ اپنا آپ وحشت زدہ لگ رہا تھا، اپنے آپ سے بیزاریت ہو رہی تھی، تو پھر کیسے کسی اور سے بات کر پاتا؟ جس حال میں تھا تم سے بالکل نہ کر پاتا۔ اس نے سوچا مگر کہا نہیں۔ بس وہی ہاسپٹل کی مصروفیت، ان دنوں بہت کیس آ رہے تھے، مجھے اپنے لیے بھی فرصت نہ مل سکے۔ اس نے بہانہ بنایا، ایک یہی بہانہ تھا اس کے پاس۔ اب یہ تو کہنے سے رہا کہ میری بیوی نے مجھے تکلیف میں جھونکا ہوا تھا۔ انم اسے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی مگر وہ تو نہیں کرتا تھا۔ اپنے لیے نہ مل سکی مگر میرے لیے تو نکالنی چاہیے تھی نا آپ کو۔ اس نے پھر سے ایسا شکوہ کیا کہ حارث خوشی سے دنگ ہی رہ گیا۔ آج وہ اسے حیران کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اتنے پیار اور مان سے اس نے کبھی حارث سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آج آپ وعدہ کریں مجھ سے حارث کہ کتنی ہی مصروفیت صحیح، آپ کال نہ کر سکے تو کم از کم ایک لفظی میسج ہی کر دیں گے، چاہے وہ ایک لفظ ویٹ ہی کیوں نہ ہو، مگر کم از کم مجھے تسلی تو ہو کہ آپ خیریت سے ہیں، یا آپ مصروف ہیں، یا مجھ سے کسی بات پہ خفا نہیں ہیں۔ آج بابا، ایزل اور ماما کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی طرف سے بھی پریشان رہی ہوں۔ وہ اس سے وعدہ مانگ رہی تھی، اور یہ وعدہ کوئی اتنا مشکل بھی نہ تھا۔ اور آپ نے کہا کہ مصروف تھے، یعنی اب نہیں ہے، تو اب سے آپ مجھ سے پہلے کی طرح ہی بات کریں گے، قسم سے۔ میرے یہ گزرے دن بہت ہی بوریت بھرے تھے۔ وہ اداسی سے منہ لٹکائے بولی۔ مطلب واضح تھا کہ حارث سے بات کیے بغیر وہ اتنا اداس رہی، اور یہ وہ اسے بتا بھی چکی تھی کہ ہاں اس نے حارث کو مس کیا، مگر حارث تو بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو حارث؟ یہی نا کہ یہاں اگر انم بدل گئی ہے تو وہاں تمہاری بیوی بھی بدل گئی ہے۔ تمہارا دل جب شہزین کے لیے صاف ہونے لگا ہے تو وہیں انم کا دل شاید تمہاری طرف ہمکنے لگا ہے۔ اگر انم تمہاری عادی ہونے سے زیادہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی تو کیسے خود کو اس گلٹ سے نکال پاؤ گے کہ انم کا چوتھی بار دل توڑنے میں تمہارا ہاتھ ہے؟ دیکھو دیکھو اس کی آنکھوں میں کیسا نرم تاثر لیے تمہیں دیکھ رہی ہے۔ غور کرو اس کے لہجے میں کیسے مان چھلک رہا ہے، کیسے حق سے بول رہی ہے۔ نہیں حارث، اس سب کو یہیں روک دو۔ انم اگر تمہارے لیے کچھ محسوس کرنے لگی ہے تو اس میں خوشی سے پاگل ہونے کی بجائے خود سے افسوس ظاہر کرو، کیونکہ اب تم اسے نہیں پا سکتے اور نہ ہی وہ تمہیں پا سکتی ہے۔ شہزین تمہاری اور تمہارے بچے کی خاطر خود کو بدل رہی ہے، اس سے وفا نبھاؤ اور انم کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روکو، ورنہ پھر سے تین لوگوں کی زندگیاں تکلیف سے بھر جائیں گی، خاص کر انم کی۔ اس بار اسے مت ٹوٹنے دینا۔ تم اس کے دوست بن کر اس کے غم مٹانے کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہوئے ہو، یہ رشتہ دوستی کی حد تک ہی رہے تو اچھا ہے، ورنہ اس سے آگے بڑھ کر حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے اذیت کے۔ تم اپنی شادی شدہ زندگی کی طرف توجہ دو اور انم سے اب بات کرنا کم کر دو۔ اسے اپنا عادی مت بناؤ، اسے اب اپنے غم اپنے بلبوتے پہ اٹھانے دو، ورنہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ حارث کے اندر کوئی بولا تھا، یا تو دل تھا یا تو دماغ تھا، وہ جان نہ پایا، مگر وہ بری طرح سے مضطرب ہو کے رہ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر انم کو دیکھا جو ابھی بھی اس کے جواب کی منتظر بیٹھی تھی۔ حارث اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، وہ اس لڑکی کو شدت سے چاہتا تھا، اور اگر وہ اسے چاہنے لگی تھی تو یہ اس کے لیے باعث مسرت بات تھی، مگر اسے نہ خوش ہونا تھا نہ اسے اپنا مزید عادی بنانا تھا۔
اگر شہزین اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو اس وقت انم کی باتوں سے جو وہ حق سے کر رہی تھی حارث کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی، مگر اب وہ کس کرب سے گزر رہا تھا دل و دماغ کی باتوں کے بعد وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ انم گو کہ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں سننے کے لیے ہر وقت میسر رہوں گا اور میں اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہا، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ سب میں نے تمہارے غموں کے لیے کہا تھا؟ تم اب اپنی زندگی میں کافی آگے بڑھ چکی ہو، اپنے غموں کو پوری طرح سے نہ صحیح مگر مات ضرور دے دی ہے تم نے۔ میں چاہتا ہوں تم کسی کی عادی نہ بنو، اپنے غموں سے اکیلے لڑنا سیکھو۔ میں تمہیں اکیلا ہرگز نہیں کہا، کیونکہ جہاں تمہیں میری ضرورت ہوئی میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا، مگر مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگے گا کہ تم مجھے اپنا سہارا ہی بنا لو۔ وہ سنگ دلی سے نہیں بول رہا تھا، وہ بلکہ بہت نرم اور محتاط لہجے میں بات کر رہا تھا، مگر انم کا دل اس کی باتوں سے سکڑ کے رہ گیا۔ وہ کیا سننے کی منتظر تھی اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ میں غلط کہہ گیا ہوں تو میں تم سے معذرت۔ نہیں حارث، آپ نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک کہا۔ وہ اسے ٹوکتی اداسی سے بولی اور اس کی اداسی حارث سے چھپی ہوئی بالکل نہیں تھی۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی دوست کو ایک اسٹرانگ گرل بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، جو اپنے اکیلے پن اور غموں سے لڑنے کے لیے کسی دوسرے کے سہارے کی محتاج نہ ہو۔ وہ بولا، جبکہ انم تو اس کے ایک لفظ پہ اٹک کے رہ گئی۔ دوست؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، اتنی آہستگی سے کہ صرف وہی سن سکی۔ تو یعنی حارث کے لیے وہ کبھی دوست سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی؟ تمہیں برا لگا میرا یہ سب کہنا؟ لگا تو تھا، اور اس نے محسوس بھی کیا، مگر پھر بھی پیار سے پوچھا، اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، آپ فکر نہ کریں، اپنی دوست کو آپ آنے والے وقت میں آپ بہت اسٹرانگ پائیں گے۔ یہ بات اس نے کس سبب سے بولی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ایک بار پھر سے آنکھوں میں آنسوں کا گولا اٹکا تھا۔ جس روز وہ تمہیں حوصلہ دینا بند کر گیا تو تب کیا کرو گی؟ کسی کو اپنا اتنا عادی نہیں بناتے کہ جب وہ میسر نہ آئے تو ہم اندھوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھرے۔ باپ کی کئی باتیں اس لمحے اسے یاد آئی تھیں، بے ساختہ اس کی آنکھوں میں مٹی سے چپنے لگیں۔ یہ ہوئی نا بات، بالکل ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ وہ بھی اداس تھا مگر جبرن مسکرایا۔ اب میں چلتا ہوں، دراصل شہزین میرا ویٹ کر رہی ہوگی، اس نے کہا تھا کہ جلدی آ جانا۔ وہ کپ میز پہ رکھتا اٹھتا ہوا بولا، چائے ابھی 2 گھونٹ باقی تھی، مگر حارث کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے دانستہ شہزین کا ذکر کیا تھا، دانستہ یہ بات کہی تھی کہ اگر انم اس کے بارے میں اور طرح سے سوچنے لگی تو یہ جان کر یہیں رک جائے کہ وہ اپنی بیوی کا کتنا احساس کرتا ہے، کتنی بات مانتا ہے، مگر وہ اس انجانے پن میں تھا کہ انم کو تو اس کی شادی کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ وہ تو بلکہ لفظ شہزین پہ ٹھٹکی تھی۔ یہ نام پہلے بھی حارث نے لیا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے کہاں سنا ہے، نہ اسے پہلے یاد آیا نہ اب۔ ارے حارث بیٹا، تم جا رہے ہو؟ انم جو شہزین کے بارے میں پوچھنے والی تھی، نادیہ کی مداخلت پہ اس کا سوال وہیں رہ گیا۔ پہلے بھی اس نے یہی سوچ کر نظر انداز کیا تھا کہ شاید بہن ہو، اور آج بھی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ حارث کی بہن کا نام انوشے ہے۔ جی آنٹی، کافی دیر ہو گئی، اب چلنا چاہیے۔ انکل کی طبیعت میں انشاءاللہ صبح تک فرق پڑ جائے گا، لیکن اگر اللہ نہ کرے کہ نہ پڑا تو مجھے کال کر لیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ وہ انم سے نظریں ہٹا کر نادیہ سے بولا، جو نماز سے فارغ ہو کر سیدھا باہر آئی تھی، یہ دیکھنے کہ حارث چلا گیا یا یہیں ہے۔ بہت شکریہ تمہارا بیٹا، فارغ کی بات سے تو تم مجھے بالکل اپنے لگتے ہو۔ نادیہ آگے ہو کر اس کے سر پر پیار دیتی بولی، بیٹوں کا شکریہ ادا کون کرتا ہے بھلا؟ دل سے بیٹا مانتی ہیں تو آئندہ یہ شکریہ والا تکلف مت کیجیے گا۔ وہ اپنے پن سے شکوہ کر گیا۔ اس منظر پہ انم مدھم سا مسکرائی اور دل میں حسرت جاگی کہ کاش آغا فارس کی طرح حارث بھی ان کا بیٹا ہی بن جائے، مگر پھر اس حسرت پہ حیران ہونے کے بعد چھینپ گئی تھی کہ آج کل حارث کو لے کر اسے ایسی ہی سوچیں آ رہی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میرے بچے، انہوں نے دعا دی، جبکہ انم اپنی سوچوں پہ سر جھٹکتی دکھ بھری نگاہوں سے حارث کی چھوڑی 2 گھونٹ چائے کو دیکھتی برتن اٹھائے کچن کی طرف چل پڑی۔ جانتی تھی کہ شکوے اور دعائیں اس کے واپس آنے پر بھی اسے جاری ہی ملیں گے۔ خوشخبری کب سنا رہے ہو؟ اب کہ انہوں نے حارث سے گڈ نیوز کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرایا۔ ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو، وہ شرارت سے بولا تو نادیہ سمجھ گئی کہ شہزین امید سے ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں نیک صالح اور صحت مند اولاد دے، نادیہ نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ ویسے یہی دعا آپ ایزل کے لیے بھی تو کرتی ہیں نا؟ حارث کے سوال پہ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ اس کے لیے تو میرے لبوں پہ ہر لمحہ دعائیں رہتی ہیں، فارس اس کے ساتھ ہے، بس اسی بات کا حوصلہ ہے، ورنہ تو وہ نادان اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتی، بچے کو کیا سنبھالے گی؟ نادیہ پسمردگی بھرے لہجے میں بولی۔ یہ بات کچن سے نکلتے انم نے بھی سنی، یعنی وہی تکلیف دہ موضوع چھڑ گیا تھا۔ آنٹی، یہ آپ کی بھول ہے کہ ایزل وہی پرانے والی بے وقوف لاپرواہ لڑکی ہے۔ ہاں تھوڑی ہے صحیح، مگر حالات انسان کو ساری عقل و سمجھ فراہم کر جاتے ہیں۔ ایزل ابھی بھی اپنا خیال رکھتی ہے اور آگے بچے کی ذمہ داری کو بھی بہت خوش اسلوبی سے نبھائے گی۔ اپنا بچپنا وہ اپنے شوہر کو تو دکھا سکتی ہے، مگر اپنے بچے کو نہیں۔ اسے وہ ایک سمجھدار اور ذمہ دار ماں بن کے پالے گی، یہ دیکھ لیجیے گا آپ۔ حارث نے ان کی فکر دور کرنا چاہی کہ اس کا بچپنا اپنے شوہر یا آپ لوگوں کی حد تک ہے، اپنے بچے کے لیے وہ کوئی لاپرواہی نہیں کرے گی۔ یہ تو ہے بیٹا، مگر اسے کہاں تجربہ ہے بچے پالنے کا؟ پہلی بار اولاد پیدا کرنے جا رہی ہے، نہ فارس کو کچھ پتا ہے، اس کے تو ہاتھ پیر پھول جائیں گے۔ نادیہ کو تو ابھی سے فکر ستانے لگی تھی۔ ارے آنٹی، آپ تو ابھی سے پریشان ہونے لگی، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ تب وہ اکیلی ہوگی
کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ اس کے ساتھ ہوں، بلکہ پوری فیملی اس کے ساتھ ہو۔ حارث کی بات نے جہاں انم کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا، وہیں نادیہ بھی بول اٹھی کہ کاش ایسا ہو۔ ایسا ہو جائے گا ماما، پریشان نہ ہو۔ انم بھی ان کے پاس آتی بولی، ایزل تو اپنے گھر کی ہو گئی، خیر سے بچے والی بھی ہو جائے گی اب تو، بس اب مجھے میری انم کی فکر ہے۔ بیٹا تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو ماما پلیز۔ نادی جو حارث سے انم کے رشتے کے لیے ریکویسٹ کرنے والی تھی، انم کے ایک دم سے بول اٹھنے نے ان کے لب مقفل کر دیے۔ مت ہوا کرے میرے لیے پریشان، میری قسمت میں جو بھی ہوگا اور جب بھی ہوگا مجھے مل جائے گا، اس کے لیے آپ کسی سے بھی کچھ نہیں کہیں گی۔ انم سختی سے بول اٹھی۔ اسے بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور برا بھی لگا کہ وہ یہ بات کر بھی رہی ہیں تو کس سے؟ اس کی ماں اس کی شادی کے لیے لڑکی کی بات کر بھی رہی تھی تو کس سے؟ اس شخص سے جس کو وہ چاہنے لگی تھی۔ آنٹی آپ اس کی باتوں کو چھوڑیں، میری نظر میں کوئی اچھا لڑکا اور فیملی ہوئی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ حارث نادیہ کی مرجھائی صورت دیکھ کر بولا، جبکہ انم کے دل پر تو باقاعدہ غصہ لگا تھا حارث کے لفظوں سے۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ یہ بات وہ کہہ رہا ہے۔ جس کو اپنے لیے سوچنے لگی ہے وہی اس کے لیے لڑکا تلاشنے کی حامی بھر رہا ہے، جبکہ حارث نے یہ بات دانستہ کہی تھی تاکہ انم کے دل میں اگر اس کے لیے کوئی محسوسات ہیں تو وہ انہیں وہیں دفن کر دے۔ اسے ابھی کنفرم نہیں تھا کہ انم کے دل میں کیا ہے، مگر انم کے انداز اس سے کھٹکنے ضرور لگے تھے۔ وہ محبت کا مارا شخص تھا، اسے محبت کی پہچان کرنا مشکل نہیں لگتا تھا، مگر انم کے معاملے میں وہ کنفیوز ہو چکا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آپ اپنا اور انکل کا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ اس محترمہ کا بھی، جو اس وقت مجھے کافی بگڑے موڈ میں لگ رہی ہیں۔ وہ آخر میں انم پہ نظر ڈالتا بولا جو اس کی بات پہ مسکرا بھی نہ سکے، بس لب آپس میں جوڑے کھڑی رہی۔ یہی بات میں تم سے بھی کہوں گا کہ اپنا آنٹی اور انکل کا بہت خیال رکھنا۔ انم اس بار بھی خاموش ہی رہی، بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہم سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے، تم بس بے فکر ہو کر جاؤ۔ نادیہ اس کی اتنی فکر پہ مسکرا دی تو وہ خدا حافظ کہتا چل پڑا۔ کیا ضرورت تھی حارث سے یہ سب کہنے کی؟ ماما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جو بھی آتا ہے اسی سے میرے رشتے کی بات چھیڑ دیتی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد انم خفگی سے بول اٹھی، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو انم بیٹا؟ مائیں تو ایسے ہی کرتی ہیں، ہر جاننے والے سے اپنے بچوں کے رشتے کی بات کرنا، کوئی اچھا گھرانہ مل جائے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ بہت سے رشتے ایک دوسرے کے ریفرنس سے ہی ہوتے ہیں۔ نادیہ کو آج خاص طور پہ اس کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی، کیونکہ پہلے بھی چند ایک سے انہوں نے بات کی تھی، مگر انم نے صرف ناگواری ظاہر کی، مگر غصہ نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا کوئی رشتہ، نہیں کرنی کوئی شادی، نہیں چاہیے مجھے کوئی اچھا لڑکا، بخش دے مجھے پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی انہیں حیران پریشان چھوڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کیے بیڈ پہ بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ رونا اسے اس بات پہ نہیں تھا کہ رشتے کی بات کیوں کی، رونا اس بات پہ تھا کہ حارث سے کیوں کی اور حارث نے بھی حامی بھر لی۔ رونا اس بات کا تھا کہ حارث آج اپنے بدلے ہوئے انداز دکھا کر گیا ہے۔ رونا اس بات کا تھا کہ اس نے وعدہ نہیں کیا تھا، اور رونا اس بات کا تھا کہ وہ بھلے ہی آج بھی اسے سننے کے لیے میسر تھا، مگر چاہتا تھا کہ اب وہ سنانا کم کر دے۔ آج وہ اسے تکلیف دے کر گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی مگر پھر بھی دے گیا۔ وہ پاگل جو اس کی عادی ہو گئی تھی، اس کی چاہ کرنے لگی تھی، اس پہ اپنا حق سمجھنے لگی تھی، مگر جب حق جتانے کا وقت آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور 4 قدم اسے پیچھے ہٹ جانے کا کہہ گیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی کیونکہ وہ اس کا 2 قدم پیچھے ہٹ جانا سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بھیگی ہوئی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے موبائل کی طرف دیکھا، جو اب ہر روز حارث کے نام کی گھنٹی سے بچنے والا نہیں تھا، جسے اب وہ ہر روز حارث سے بات کرنے کے لیے کانوں سے نہیں لگانے والی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ رابطہ ختم ہو جانا تھا، رابطہ برقرار رہنا تھا، مگر اب اس رابطے پہ محدود لائن کھینچ دی گئی تھی، اور وہ لائن انم کو کھل رہی تھی۔ وہ بےتاب ہو کر اس لائن کو یا تو مٹا دینا چاہتی تھی یا پار کر لینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ دونوں ہی کام نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو کیسے جلاد بنے ہوئے تھے، اور اب دیکھو کیسے باہوں میں بھر کے سو رہے ہیں، جیسے ان سے زیادہ رومانٹک کوئی ہو ہی نہ۔ بچوں میں بھی آج کن کے بدلے لوں گی، ہاتھ نہیں لگانے دوں گی خود کو۔ جب دل کیا کھڑوس بن کے ڈانٹ دیا، اور جب دل کیا قریب کر کے لاڈ دکھانے لگے۔ ایزل جو نیند سے بیدار ہوئی تو خود کو آغا فارس کی باہوں میں مقید پا کر بڑبڑانے لگی۔ رات پورے 9 سے 10:30 بجے تک اپنے ساتھ اپنے ان کا جلاد اسے یاد آنے لگا۔ آج کرے صحیح یہ مجھ پہ غصہ، جھاڑیں ذرا مجھ پہ روب، ان کی روب کی ایسی کی تیسی نہ کرتی تو میرا نام بھی ایزل نہیں۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتی بولی اور خود کو ان کی گرفت سے نکالنے لگی، مگر تب بھی انہوں نے کس کے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ تم کہو تو آج ٹیوشن سے چھٹی دے دوں اور وہی 2 گھنٹے تمہیں اپنا والہانہ روپ دکھانے میں صرف کر دوں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بولے تو ایزل نے کرنٹ کھا کے گردن گھما کر عقب میں دیکھا، جہاں وہ اسے دیکھتے شریر پن سے مسکرا رہے تھے۔ اف کتنے چالاک ہیں آپ، جاگتے ہوئے بھی سوتے بنے ہوئے تھے۔ وہ انہیں گھورنے کے بعد اپنے پیٹ سے ان کے بازو ہٹانے لگی۔ جب میری بیوی مجھ سے دور جانے کی کوشش کرے گی تو میری تمام حسیات تو اس الارم پہ بیدار ہوگی ہی نا۔ وہ اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپانے لگے۔ یوں تو بڑا یاد آتا ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، پر جب سڑے ہوئے ٹیچر بن جاتے ہیں تب خیال نہیں آتا۔ بات بات پہ مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے باتیں سناتے ہیں۔
شکوہ اس کی زبان پہ آ ہی گیا۔ تب اپنی بیوی کو تھوڑی نہ ڈانٹتا ہوں، تب تو اپنی بگڑی ہوئی اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتا ہوں۔ ڈانٹ کھاتی رہے گی تو ہی ٹھیک رہے گی، اور ویسے بھی بہت نالائق ہو گئی ہے وہ، تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہی پڑے گا۔ وہ یوں بولے جیسے واقعی اپنی بیوی سے کسی اور کی بات کر رہے ہوں۔ کیا اس مخصوص وقت کے دورانیے سے پہلے یا بعد میں ڈانٹتا ہوں؟ نہیں نا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہو کر سیدھے لیٹتے بولے اور ایزل کو مضبوط گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اب محض اس کا ہاتھ تھام لیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، آج بلا وجہ ڈانٹ کے تو دکھائیں، ٹیوشن ہی چھوڑ دوں گی آپ کی، اس نے دھمکی لگائی۔ چھوڑ کے جاؤ گی کہاں؟ جہاں بھی جاؤ گی وہیں آ کے کلاس شروع کر دوں گا۔ وہ دلچسپی بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولے۔ ظاہر ہے سوائے اس گھر کے کہیں اور جا نہیں سکتی تھی، ہر طرح سے پھنس چکی تھی۔ آج تو میں آپ کی کلاس لگاؤں گی، چھوڑے مجھے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا جو ایلفی کی طرح ان کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ کیسے لگاؤ گی کلاس؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ تو میں آپ کو تب بتاؤں گی جب آپ مجھے ڈانٹیں گے، ابھی بتا دو نا، وہ اس کے گھٹنے پہ سر ٹکا کر لیٹتے بولے۔ یا پھر ابھی ڈانٹنا شروع کر دوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میری کلاس کیسے لگاتی ہو؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولے۔ اگر آپ نے مجھے ڈانٹا تو سب سے پہلے تو میں بکس غائب کروں گی، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہ ان کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر آنکھیں دکھاتی بولی۔ یعنی میں بانسری ہوں؟ انہوں نے ایک آبرو چکائی۔ ہاں وہ بھی بے سری، وہ شانے اچکاتی گویا ہوئی۔ میں بے سری بانسری سے، مگر تمہاری آواز تو میرے لیے کسی میٹھی سریلی دھن سے کم نہیں، جی چاہتا ہے سنتا جاؤں۔ وہ آنکھیں موندے بولے۔ پہلے بکس کا کام تمام کروں گی اور پھر آپ سے پکے والا ناراض ہو جاؤں گی، نہ بات کروں گی نہ کسی بات کا جواب دوں گی۔ میری سریلی آواز سننے کی آپ کی حسرت ہی رہ جائے گی، اس نے ناراض ہونے کی دھمکی لگائی۔ بلکہ میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں، اس لیے ہٹیں یہاں سے اور مجھے بھی اٹھنے دیں۔ اس نے ان کا سر اپنے گھٹنے سے ہٹانا چاہا۔ اچھا بابا، ناراضگی تھوکے اور اٹھنے سے پہلے مجھے مارننگ کس تو دیتی جاؤ۔ انہوں نے اس کے گھٹنے سے سر ہٹاتے ہوئے اپنی کس مانگی۔ میں نہیں دے رہی کوئی کس وس، اور ناک سکیٹتی بولی۔ اس کی باتوں کو انہوں نے رتی بھر بھی سیریس نہ لیا، یہ دیکھ کر وہ منہ بسور گئی۔ اوکے نو مسئلہ، میں خود ہی لے لیتا ہوں، وہ بنا برا منائے شانے اچکاتے بولے اور اٹھ بیٹھے۔ انہیں اٹھتا دیکھ ایزل نے بھاگنا چاہا مگر ناکام ٹھہری، اس سے قبل ہی وہ اسے قابو کر چکے تھے۔ گڈ مارننگ مائی لو، انہوں نے اس کے لبوں پہ زور سے کس کر دی اور مسکرا کر مارننگ وش کیا۔ اب تمہاری باری۔ اتنی آسانی سے جان خلاصی نہیں ہونی تھی، تبھی ایزل آگے ہوئی اور تھوڑا اوپر اٹھ کر ان کے ماتھے اور گال پہ کس کرنے کے بعد بولی۔ گڈ مارننگ بدتمیز جلات کھڑوس کہیں کے، انہیں زبان نکال کر چڑھا کر کہتی وہ بیڈ سے اتر گئی کیونکہ ان کے ہاتھ کی گرپ ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اس کے اس انداز پہ مارننگ وش کرنے پہ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ رات کو حارث جب گھر لوٹا تو شہزین سو چکی تھی، مگر وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ وہ جانتا تھا انم کا دل دکھا ہے اس بات سے کہ اس نے وعدہ نہیں کیا، وہ اب ہر وقت اس کو کال نہیں کرے گا، یہ جان کر اسے بہت برا لگا ہے، مگر وہ کیا کرتا، دل و دماغ نے اس وقت اسے جن باتوں کی طرف لگا دیا تھا، اس کے بعد سے اسے یہ سب کہنا پڑا۔ وہ رات بھر غور کرتا رہا کہ انم کے انداز واقعی بدلے ہوئے تھے، یا صرف اسے محسوس کرنے میں غلطی لگ رہی تھی، کیا واقعی وہ اس کے لیے احساسات رکھنے لگی ہے یا یہ محض اس کا وہم ہے۔ اس کا دل تو مچلنا تھا انم سے آئے روز بات کرنے کے لیے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے انم سے وہ سب کہہ کر کچھ اتنا غلط بھی نہیں کیا۔ انم کو اب خود اپنے آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خود کو خود سننا اور سمجھنا چاہیے۔ وہ رات بھر کافی ڈسٹرب رہا اور اب اٹھا تو اپنے برابر سوتی شہزین کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھنے والی، مگر وہ اب اسے کھانے پینے میں کوئی لاپرواہی نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ شہزین، وہ جو لیٹا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا اور شہزین کو پکارنے لگا، جس نے نہ ہوں کی نہ توں۔ شہزین اٹھ جاؤ، 8 بج رہے ہیں۔ اس نے کروٹ لیے لیٹی شہزین کے شانے کو ہلاتے ہوئے پکارا۔ کیا ہے حارث، 8 ہی تو بجے ہیں، سونے دو نا، وہ نیند میں ڈوبی آواز لیے بولی۔ اٹھ کے ناشتہ کر لو پھر بے شک سوچنا، وہ بھی زرین کی طرح ہی بولا۔ کر لوں گی، تم جاؤ، وہ ٹس سے مست نہ ہوئی۔ مجھے تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے شہزین، پلیز اٹھو اور میرے کپڑے نکالو، میں شاور لوں پھر مل کے ناشتہ کرتے ہیں، اٹھ جاؤ نا یار۔ وہ آپ کے مزید پیار سے بولا تو وہ پوری آنکھیں کھولے ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں میرے ساتھ ناشتہ کرنا ہے؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، کیا میں نے کوئی انوکھی اور غیر معقول خواہش ظاہر کر دی؟ اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کرنے کی ہی بات کی ہے؟ وہ مسکرا کر بولتا اسے حیران کرنے پہ تلا تھا۔ آج سے پہلے تم نے کبھی ایسے خواہش کا اظہار نہیں کیا نا، بس اس لیے حیران ہو رہی ہوں۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات لیے بولی، بہت کچھ ایسا ہے جو انسان پہلے بار کرتا ہے۔ وہ دیکھ سکتا تھا شہزین کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت، دیکھ سکتا تھا کہ کیسے وہ اس بات پہ جھٹ اپنی نیند قربان کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ یو آر سو سویٹ حارث، لو یو، وہ اس کی گال کو چومتی بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے کپڑے نکال دیتی ہوں، تم شاور لے لو۔ وہ ذمہ دار بیویوں کی طرح بولتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حارث سوچنے لگا کہ ہر لڑکی واقعی محبت و احساس چاہتی ہے۔ اس کی یہ دلی خواہش بالکل نہیں تھی کہ وہ شہزین کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہے، ایسا تو اس نے اس لیے بولا تاکہ شہزین اس کی خاطر اٹھ جائے، اور اس کا یہ کہنا کامیاب ٹھہرا۔
وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ یہ بات حارث کا دل جیت گئی تھی۔ یعنی شہزین کے ساتھ اپنی زندگی خوش اسلوبی سے نبھانے کا جو اس نے ان دنوں فیصلہ کیا تھا وہ صحیح جا رہا تھا۔ اپنی محبت کو پس پش ڈال کر اپنے ساتھ جڑے جائز و حلال رشتے سے وفا نبھانے اور مخلصی دکھانے میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی تب جب وہ رشتہ بھی آپ کا دل سے احساس کرنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، حارث یہ والے ٹھیک ہے نا؟ وہ براؤن جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ لیے اس سے کنفرم کرنے آئی۔ شہزین، میں ہاسپٹل ٹی شرٹ نہیں بلکہ ڈریس شرٹ پہن کے جاتا ہوں، ٹی شرٹ میری گھر کی ڈریسنگ میں آتی ہے۔ حارث نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ اوہ اوکے۔ وہ واپس مڑ گئی اور اب کی سفید رنگ میں ہی بٹنز والی شرٹ لے آئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، شرٹ یہیں رکھ دو اور جینز واش روم میں ہینگ کر دو۔ وہ اٹھتا ہوا بولا تو شہزین حکم مانتی شرٹ وہیں چھوڑے جینز لے گئی۔ دل کہتا ہے کہ یہ لڑکی ایسے ہی رہے تو اسے قبول ہے، مگر اپنے پرانے روپ میں اسے قبول نہیں۔ اوہ شہزین خود دارا، اب مت بدلنا، کیونکہ میں نے بہت دل مار کے انم کو خود سے دور کیا ہے، صرف تم سے وفا نبھانے کے لیے۔ میری وفا کو دو کوڑی کم مت کرنا۔ واش روم سے نکلتے شہزین کو دیکھ کر سوچتا وہ سر جھٹکتے خود فریش ہونے چلا گیا۔ یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئے؟ آفس نہیں جانا جناب نے؟ ناشتے کے بعد آغا فارس تازہ ہوا کھانے کو بیک یارڈ چلے آئے اور وہاں نصب جھولے پہ لیٹ کر آنکھیں موند گئے۔ جب ایزل بھی ان کے پیچھے چلی آئی، ان سے 10-15 قدموں کے فاصلے پہ ایک بڑا سا واٹر پول تھا، یعنی سوئمنگ پول، جو ان کے کمرے کی بیک ٹیرس سے بھی نظر آتا تھا۔ ان کی ٹیرس 3 اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، فرنٹ سائڈ اور بیک ایریا کی طرف۔ نہ آج موڈ نہیں ہے، وہ بنا آنکھیں کھولے بولے۔ میں بناؤں موڈ آپ کا؟ وہ بھویں اچکائے کمر کے اطراف دونوں ہاتھ ٹکائے بولی۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بناؤ نا پلیز۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچتے زومانی لہجے میں بولے۔ میں آفس کی بات کر رہی ہوں، زیادہ چچور پن مت جھاڑیں اور شرافت سے اٹھ کر کام پہ جائیں۔ وہ انگشت شہادت سے اٹھنے کا اشارہ کرتی بولی۔ کیسی بیوی ہو یار، بیویاں تو اپنے شوہروں کو خود کہتی ہیں کہ کبھی تو چھٹی کر لیں، بلکہ ہر وقت اپنے پلو سے باندھ کر رکھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اور ایک میری بیوی ہے جسے اپنے شوہر کو زبردستی آفس بھیجنے کی پڑی ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ آخر میں انہوں نے مصنوعی افسوس چھاڑا۔ آپ افسوس کرنے کے بجائے شکر کریں کہ آپ کی بیوی نے شوہر کو پلو سے باندھ کر رکھنے کی کوئی خواہش نہیں پال رکھی، کیونکہ اگر پالی ہوتی تو آپ کا یہ جو چکا چون کرتا بزنس ہے یہ ہو جاتا ٹھپ، سارا بینک بیلنس ہوا ہو جاتا اور کنگال ہو کے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے انہیں دکھاتی ان کے برابر بیٹھ کے، تو پال لو نا یہ خواہش، اس کے پیچھے مجھے کنگال ہونا بھی منظور ہے۔ وہ اسے ٹھوکا دیتے بولے، مگر مجھے ایک کنگال اور غریب کی بیوی کہلانے کا کوئی شوق نہیں۔ جب میرا شوہر شہزادوں جیسا ہے تو اس کے پاس شہزادوں جیسی شان و شوکت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ وہ اپنے شہزادوں جیسے شوہر کی تھوڑی پیار سے چھوتی بولی۔ میری بیوی بھی تو بالکل شہزادی ہے اور نخرے شہزادیوں سے بھی بڑھ کے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے بولے۔ جب میرا شہزادہ نخرے اٹھانے والا ہو تو میں تو نخرے دکھاؤں کی نا۔ وہ اترا کر بولی۔ صدقے جاؤں میں اپنی شہزادی کی ناداؤں پہ۔ وہ دل ہی دل میں اپنی شہزادی پہ قربان جاتے بولے۔ ویسے ایک بات پوچھوں، اگر میں کبھی واقعی کنگال ہو گیا اور تمہیں غریب کی بیوی کہلانے لگی تو کیا کرو گی؟ کسی خیال کے تحت انہوں نے پوچھا۔ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو۔ اس نے جھرجھری لی۔ اللہ واقعی نہ کرے، لیکن میں محض ایک سوال کر رہا ہوں، محض فرض کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ سرحدن بولے۔ تو تب میں کما لوں گی، آپ کے لیے، میرے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، آپ کے ساتھ روکی سوکی پہ بھی گزارا کر لوں گی۔ وہ دل سے بولی۔ اور میں جیسے تمہیں نوکری کرنے دوں گا۔ میری بات سن لو ایزل، ہمارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائے، مگر میں تمہیں نوکری ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں میں نے ہمیشہ ایک بزنس وومن کے طور پہ سوچا ہے، نہ کہ ایک نیڈڈ ورکر کے طور پر۔ وہ اسے سختی سے باور کرواتے بولے۔ تو کیا میں کبھی شوقیہ جاب بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ہرگز نہیں۔ تمہارے پاس مامو جان کی کمپنی ہے، میری کمپنی ہے، اپنے باپ کا بزنس جوائن کرو یا اپنے شوہر کا، تمہیں کھلی اجازت ہے، مگر جاب ہرگز نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی کند ذہن مرد ہوں جو بیوی کی جاب کو بری نظر سے دیکھے گا۔ میں بس تمہیں اوپر دیکھنا چاہتا ہوں ایزل، نہ کہ کسی کے ماتحت، ایک آزاد ورکنگ وومن، نہ کہ کسی کی غلام جو ہر حکم پہ جی سر کرتی رہے اور بلا وجہ ڈانٹ سنتی رہے، محض چند نوٹوں کی عوض۔ وہ اپنے خیالات ظاہر کر رہے تھے۔ میں نے تو یوں ہی کہا تھا، مجھے بھی جاب میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں تو آپ کی بزنس میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ اسے آغا فارس کی سوچ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ یہ سوچ صرف ایزل کی ذات سے جڑی تھی، نہ کہ باقی لڑکیوں سے۔ انہیں اپنی بیوی کا جاب کرنا گوارا نہیں تھا، سمپل بات ختم۔ تو میرا ہاتھ بٹانے آ گئی تو پھر میرا دھیان بھٹک جائے گا اور بھٹک کر تم پر جاتا رہے گا۔ وہ شوق ہوئے۔ آپ کے بھٹکے دھیان کا علاج میں اچھی طرح کر لوں گی۔ ویسے ایک بات بولوں، آپ بھی تو جاب کرتی ہیں، پھر ان کی جاب پہ کوئی اعتراض کیوں نہیں؟ اسے ایک دم سے خیال آیا، کیونکہ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ آغا فارس کے جواب نے اسے چپ کروا دیا۔ اور ویسے بھی ایزل، انم کس لیے جاب کر رہی ہے ہم اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ نہ وہ شوقیہ کر رہی ہے، نہ اس کی مجبوری یا ضرورت ہے۔ وہ بس اپنا وقت کسی طریقے سے کاٹنا چاہتی ہے، اور ان حالات میں اس کے لیے جاب واقعی فائدہ مند ثابت ہوگی۔
ویسے بھی انم جیسی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکیاں جاب بہت اچھے سے کر سکتی ہیں، مگر تم جیسی بے وقوف نکچڑی لڑکیاں 2 دن میں منہ اٹھائے واپس آ جاتی ہیں۔ آخر میں انہوں نے ایزل کو تنگ کرنے کی خاطر ایسا کہا تو وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں؟ وہ حیرت و غصے کے ملے جلے جذبات لیے بولی۔ صرف میں سمجھتا ہوں، کوئی اور میری بیوی کو بے وقوف کہہ کے تو دکھائے، ایسی کی تیسی کر دوں گا اس کی۔ وہ یہ کہتے ہی اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ بہت چالاک ہیں آپ۔ ان کی بات کو اتنے آرام سے سلجھا دینے پہ وہ انہیں گھور کے رہ گئی۔ زمانے کی چالاکیوں کے ساتھ ساتھ خود کو چالاک کرنا ہی پڑتا ہے میری معصوم بھولی مسز، وہ اس کے سر سے سر ٹکراتے بولے۔ ویسے تم نے یہ کیوں کہا کہ کما کر کھلاؤ گی؟ یہ کیوں نہ کہا کہ تب آپ کما کر 2 وقت کا کھلا دیا کرنا؟ آئی ایم ہیپی ود دیٹ۔ وہ پچھلی بات پہ چلے آئے، کیونکہ ساری زندگی آپ محنت کرتے آئے ہیں، آگے بھی میں آپ سے ہی امید رکھتی کیا؟ میں تو آپ کو کہتی اب میرا فرض ہے کمانا اور آپ کا حق ہے کھانا اور آرام کرنا۔ وہ ان کے بازو کو شانے سے ہٹا کر سینے سے لگاتی بولی۔ ساری زندگی کہاں ایزل؟ تقریباً پچھلے 15-16 سال سے بزنس کو وقت دے رہا ہوں۔ پڑھائی کے دوران ہی کمپنی جوائن کر لی کہ ایک دم سے نہ خود پہ نہ ہی بابا پہ بوجھ ڈالوں، ساتھ ساتھ اور تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتا رہوں تاکہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ قدم جمانا چاہوں تو کہیں دقت نہ آئے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بہت سے نشیب و فراز بھی آئے، مگر میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ بابا کے بزنس کو میں نے بہت بلندیوں پہ پہنچایا ہے، اس سے قبل پستیاں بھی دیکھیں مگر ترقی بہت پائی۔ آج میری کمپنی ملک کی ٹاپ 7 کمپنیز میں شامل ہے، ٹاپ 4 کمپنی کا اعزاز حاصل ہے۔ مگر کاش کہ یہ سب دیکھنے کے لیے بابا آج زندہ ہوتے، بہت خوش ہوتے وہ یہ دیکھ کر۔ وہ باپ کی بات کرتے ہوئے کافی آزردہ ہو چکے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ ایزل کے سامنے اپنے بابا کو لے کر بات کرتے۔ وہ کسی کے بھی سامنے باپ کا ذکر نہیں کرتے تھے، نہ خود آزردہ ہونا چاہتے تھے، نہ کسی کو کرنا چاہتے تھے، مگر دل ہی دل میں ان کی کمی بہت محسوس کرتے تھے۔ آگا نہیں ایزل، کوئی تسلی مت دینا، میں ٹھیک ہوں، بس یہ حسرت تھی جو آج بیان کی۔ میرا مقصد تمہیں اداس کرنا نہیں تھا، مگر دیکھو تم کیسے رونے والی صورت بنا گئی۔ وہ انہیں واقعی تسلی دینے کو تھی جب وہ اسے فوراً ٹوک کر مسکرا کے بولے، میرا تو کام ہی یہی ہے، منہ بسورنا اور رونا، مگر آپ تو اداس مت ہوا کریں، آپ کی اداسی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے۔ وہ ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی بولی، میں نہیں ہوں اداس، تمہارے ہوتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کھل کے مسکرائے۔ رہی تمہاری یہ بات کہ ساری زندگی میں نے کمایا اور آگے میرا حق ہے آرام کرنا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مرد کے فرائض میں شامل ہے محنت کرنا اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا۔ جب تک اس کی ہڈیوں میں جان ہے تب تک اس پہ فرض ہے۔ جب میں خود کو اس طویل آرام کا مستحق لگا تو وہ بھی کر لوں گا، مگر فی الحال تو مجھے ایک چھٹی کا آرام چاہیے جو آپ مجھے کرنے نہیں دے رہی۔ وہ جواب دے کر مزے سے لیٹ گئے۔ ارے آپ پھر سے لیٹ گئے؟ ایزل بھی اپنے سابقہ موڈ میں واپس آ گئی۔ چینج دی ٹاپک، آج کھانے میں کیا بنوا رہی ہو؟ انہوں نے موضوع بدلنا چاہا۔ ٹھینگا، اس نے ٹھینگا دکھایا، اور وہ برا منائے بغیر بولے۔ مغز، وہ جل کر بولی۔ اس کے علاوہ ان کے پوچھنے کا وہی انداز تھا۔ مرغی کے پنجے، وہ دانستہ بولی۔ یاخ، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ وہ اس بار واقعی برا منا کے اور منہ بھی قدرے بگاڑ کر بولے۔ یہی تو کھانے والی چیز ہے، یاد ہے پپا جان نے ایک بار آپ کو زبردستی پنجوں کا سوپ پلانا چاہا تھا، اور پھر شٹ اپ ایزل، چپ کر جاؤ۔ وہ مزے سے بتا رہی تھی جب آغا فارس اسے تیوری دکھاتے بولے، کیوں میں کیوں چپ کروں؟ مجھے آپ کو بتانے دیں تب کیسے بچوں کی طرح آپ نے منہ بناتے ہوئے رونا ڈالا تھا کہ مجھے نہیں کھانا، اور پھر ایک چمچ لینے کے بعد آپ نے ساری رات الٹیاں کی تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریمبر، اوکے؟ وہ ناک سکیڑ کر بولے اور رخ پھیر کے۔ اگر آپ ساری زندگی مجھے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو طاقت و ہمت کی بھی ضرورت ہے، جو کہ مرغی کے پنجوں سے آئے گی۔ پتہ بھی ہے کتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے۔ اس میں پروٹین، کیلشیم، کولیجن، زنک، کاپر، فاسفورس، میگنیشیم اور وٹامنس ہیں۔ اس کو کھاتے رہیں گے تو بوڑھے ہونے کے بعد جوڑ دہائی نہیں دیں گے، ہڈیاں ذرا نہیں چٹکیں گی، بلکہ آپ کو پتہ ہے یہ جوان اور خوبصورت رہنے میں بھی بڑے اہم ثابت ہوتے ہیں۔ آپ جلد بوڑھے ہوں گے ہی نہیں، تو بتائیں پھر بنوا لوں آج مرغی کے پنجے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتی بنا باز آئے بولی، اتنے سارے فائدے ہیں ان کے، تو تم خود کیوں نہیں کھانا پسند کرتی؟ وہ ایک ابرو اٹھا کر بولے، یخ، میں کیوں کھاؤں؟ وہ فوراً شانے اٹھا کر بولے، اچھا جی، اپنی دفعہ یخ اور میری دفعہ کیلشیم، پروٹین، زنک، کاپر شاپر، تو پتہ نہیں کیا کچھ۔ وہ اسے چتونوں سے گھورتے بولے، میں تو آلریڈی اتنی گرم دوائیاں کھا رہی ہوں، مزید کچھ گرم نہیں کھا سکتی، اس لیے آپ اپنی بات کریں۔ بنواؤ مرغی کے پنجے؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں لہرا کر انہیں چڑھاتی بولی۔ وہ تو پنجوں سے آگے پیچھے کوئی بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ یہ تو تمہارے پنجے ہیں اور کافی گورے ہیں، انہیں کھانے سے زیادہ میں چومنا پسند کروں گا۔ وہ اس کے گورے اور گول مٹول ہاتھوں کو پکڑتے بولے اور باری باری اس کی سبھی انگلیوں پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگے۔ اگر آپ نے میرے پنجے، میرا مطلب ہے کہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو آج واقعی آپ کو مرغی کے پنجے ہی ملیں گے کھانے کو۔ اس نے دھمکی لگائی، تمہاری خاطر زہر بھی چلے گا۔ وہ بنا اس کی بات کو سیریس لیے بولے اور اپنا کام جاری رکھا۔ اچھا اب یہ فضول باتیں مت کریں، اس نے زہر والی بات پہ انہیں ڈپٹ دیا۔
پھر کام کی بات کر لیتے ہیں، آج رات کس کلر کی نائٹ ڈریس پہن رہی ہو؟ اس کے ہاتھوں پہ جھکا سر اٹھا کر آنکھوں میں شرارت لیے بولے تو اب کی ہیزل نے سٹپٹا کر سر جھکا لیا۔ ہاں، ہاتھ چھوڑے میرا، بنا سر اونچا کیے اس نے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو پھر چھوڑوں گا۔ انہوں نے چھوڑنے کی شرط جواب رکھی۔ آپ کی اس شیملیس بات کا میں کوئی جواب نہیں دے رہی، ان کی طرف دیکھ کر ٹکاسا جواب دیتی واپس نظریں جھکا گئی۔ میری بات شیم لیس ہے تو یعنی لباس بھی شیم لیس ہی ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں شرارت ہنوس برقرار تھی۔ آگاہ تنگ مت کریں پلیز، وہ بظاہر جھنجھلائی۔ کیا تم شرما رہی ہو؟ انہوں نے سر جھکا کر اس کا جھکا چہرہ دیکھنا چاہا تو وہ چہرہ موڑ گئی۔ اتنی شرم؟ ابھی تو میں نے ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں کی، ابھی تو صرف ڈریس کے متعلق پوچھا تھا، مزید کچھ پوچھ لیتا تو تم تو پکا گئی تھی۔ یعنی اس کا اللہ ہی حافظ تھا، وہ ہنس کر بولے۔ آپ کو میری کسی بھی ڈریس سے کیا مطلب؟ میں جو مرضی پہنوں۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی بولی۔ مجھے ہی تو مطلب ہے بیوی، سمجھا کرو نا، وہ رازدانہ انداز میں بولے۔ کبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون سا ڈریس پہن رہے ہیں یا یہ کیوں پہن لیا؟ تو آپ بھی اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ یہاں بات نائٹ ڈریس کی ہو رہی تھی مگر وہ لفظ نائٹ بولنے سے اجتناب کر رہی تھی، بس ڈریس بولنے پہ ہی اکتفا کر رہی تھی۔ تم کہو تو میں ڈریس پہنوں ہی نہ، بنا ڈریس کے رہ لوں تمہارے ساتھ، یہ منظور ہے؟ وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے۔ آقا آپ، اف کتنے بے شرم انسان ہیں آپ، وہ شرم سے مٹھیاں بھینچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتنا کہتا ہوں کہ تم بھی تھوڑی شرم گرا لو، مگر تم سنتے ہی نہیں۔ وہ اس کے دوپٹے کا پلو کھینچ کر اسے روکتے بولے تو دوپٹہ پورے کا پورا پھسل کر نیچے کو آ گیا۔ ایزل کو دوپٹے لینے کی کہاں عادت تھی، دوپٹوں والی اس کی ڈریسنگ ہی نہ ہوتی، مگر اب چونکہ وہ آغا فارس والے ڈریسز پہن رہی تھی تو ان میں کافی زیادہ تو مکمل سوٹ ہی تھے، جن کے ساتھ کے وہ دوپٹے بھی لے لیتی کہ بہت پیارے لگتے تھے، تاکہ ہمارے پاس سوائے بے شرمی کی اور کوئی کام ہی نہ بچے۔ بے شرمی نہیں، اٹس کالڈ رومانس جانے من، ہر بات ایسے ہی کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو ایسے ہی کرتے بولے۔ جو بھی ہے، مگر میرے پاس 24 گھنٹے اس سب کے لیے ٹائم نہیں، بلکہ آپ کے پاس بھی نہیں۔ آپ کو آفس جانا ہے، اٹھے فوراً۔ وہ ان کا بازو پکڑ کے انہیں کھینچ کر اٹھانے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ان کا جی تو چاہا کہ الٹا ہیزل کو کھینچ کر خود پہ گرا لیں، مگر پچھلی بار جب ایسا کیا تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، جس کے سبب وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں آپ؟ اتنا زور لگانے کے بعد بھی جب وہ انہیں اٹھانے میں ناکام رہی تو بولی، اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ جب میرا نہیں ہے موڈ تو مت تنگ کرو نا، جاؤ جا کر اپنی ٹینا مینا کو دیکھو اور اس سے میرے لیے قہوہ بنواؤ، بلکہ خود بنا کر لاؤ میرے لیے۔ سردیاں بس چند دنوں کی مہمان ہیں، آج موسم اچھا ہے تو کچھ دیر لیٹ کے یہ آخری دھوپ ہی سینک لوں۔ وہ اسے قہوے کا حکم جاری کرنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتے ان پہ سر ٹکا کے آنکھیں موند گئے۔ نواب زادے کہیں کے، بڑبڑاتی ہوئی وہ پلٹ گئی، نواب کی نکچڑی بیوی۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرا دیے۔ حارث تم ہاسپٹل جا رہے ہو تو جاتے ہوئے مجھے بھی میری دوست کی طرف ڈراپ کر دینا۔ حارث ناشتے کے لیے میز پہ آیا تھا، جب وہ بھی پیچھے چلی آئی اسے معلوم تھا کہ اگر وہ حارث کی جانے کے بعد چپکے سے بھی جانا چاہتی تو بھی زرین کو خبر ہو جاتی اور وہ حارث سے ذکر کر دیتی۔ اس لیے بہتر تھا کہ اب حارث کے دل میں جگہ بنا ہی رہی تھی تو اس کی اجازت لے کے جاتی، تاکہ حارث بھی یہ ظاہر کر سکے کہ اس کی اجازت شہزین کے لیے کتنی ویلیو رکھتی ہے۔ اور ویسے بھی وہ صرف حارث کے ناشتے کی خواہش کرنے پہ ہی نہیں اٹھی تھی، بلکہ اسے تب یہ بھی یاد آیا تھا کہ آج تو اسے کلینک بھی جانا ہے، ابارشن کے سلسلے میں آج اس کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ دوست کی طرف کیوں جانا ہے، وہ بھی صبح صبح؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ صبح صبح تو نہیں جانا تھا، مگر تم نے ناشتے کے لیے صبح صبح اٹھا دیا۔ دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو سوچا پتہ لیا، اس نے جھوٹ گڑا۔ طبیعت تو تمہاری بھی ٹھیک نہیں، گھر رہو اور آرام کرو، حارث نے اس کی فکر میں کہا۔ میں اب ٹھیک ہوں حارث، تم اور آنٹی میرا اتنا خیال جو رکھ رہے ہو۔ وہ بیٹھا تو شہزین اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ تم ابھی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی شہزین، کافی ویکنیس ہے، دوست کا حال فون پہ پوچھ لو اور یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ کھڑی رہی۔ اوہو حارث، ایسا اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اسے اب چڑ ہونے لگی تھی اس کی اجازت نہ دینے پہ، مگر لہجے کو نارمل رکھتی بولی، اچھا ٹھیک ہے، کر دوں گا ڈراپ، مگر 1 گھنٹے سے زیادہ مت رکنا اور لوکل آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور کو کال کرنا، وہ پک کر لے گا۔ آخر اس نے اجازت دی اور ساتھ تنبیہ بھی کی، تھینک یو، تم فکر نہ کرو، میں اس کے ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ کل سے ان دونوں کے بیچ نارمل انداز سے بات ہو رہی تھی، کوئی بحث کوئی لڑائی نہ تھی۔ اب بیٹھ کر ناشتہ کرو، حارث اپنے گلے سے اس کے بازو ہٹاتا بولا۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ بیچارگی سے بولی، اتنی صبح صبح کہاں عادت تھی اسے ناشتہ کرنے کی؟ دل چاہے نہ چاہے کرنا تو پڑے گا، اب سے کوئی لاپرواہی نہیں، بیٹھو اور چھپ کر کے ناشتہ کرو۔ حارث نے ڈپٹ کر روب سے کہا تو وہ منہ بناتی بیٹھ گئی۔ اس نے باہر نکلنے کی اجازت دے دی تھی، اس کے بعد ناشتے سے انکار کر کے وہ اس کا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ اسے لے جانے سے انکار ہی نہ کرتے۔ ارے تم اٹھ گئی، مجھے پتا ہوتا میں تمہارا ناشتہ بھی بنوا دیتی، تم کہاں کرتی ہو اتنا ہیوی ناشتہ؟ زرین ڈائننگ ہال میں ہاتھ میں چائے کی کیٹل اٹھائے داخل ہوئی تو شہزین کو بھی حارث کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا پا کر بولی،
نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں، میں یہی کر لوں گی۔ وہ اندر سے بیزار جبکہ بظاہر مسکراتی صورت بنا کر بولی، جی امی جان، اب سے یہ یہی ناشتہ کرے گی، آج سے اس کا ڈائٹ فوڈ بند۔ حارث نے پراٹھے کا نوالا توڑ کے منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو شہزین نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میں روز روز اتنا ہیوی فوڈ نہیں کھا سکتی، میرا فگر خراب ہو جائے گا، میں تو موٹی ہو جاؤں گی حارث۔ اس نے احتجاج کیا جبکہ زرین اس کی بات پہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ تو تم ویسے بھی ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم پراپر غذا نہیں لوگی تو تمہاری اور بچے کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ ویسے بھی اب سے تمہارا کھانا ڈبل ہونے والا ہے، کیونکہ صرف تمہیں ہی خوراک کی ضرورت نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جڑی جان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھ سے دوبارہ کھانے کو لے کر کوئی بحث مت کرنا، چپ کر کے کھاؤ۔ وہ منہ کھولنے کو تھی جب حارث نے پہلے ہی چپ کروا دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑا کر پراٹھا کھانے لگی جو اتنا آئلی تھا، اسے تو ہلکا پھلکا کھانے کی عادت تھی۔ وہ سال کے 10 مہینے تو ڈائٹ پہ ہی رہتی تھی، مگر اب اسے یہ کھانا دے کر ہول پڑ رہے تھے۔ اس سے تو وہ 2 دن میں ہی سانڈ بن جاتی۔ اوف، یہ سوچ کر اس نے جھرجھری سے لی۔ کوئی بات نہیں، آج کل میں اس مصیبت سے بھی جان چھڑوا لوں گی۔ خود کو مطمئن کرتی وہ دل پہ پتھر رکھی آئلی فوڈ کھانے لگی، جبکہ اس کے ناشتے کو دیکھ کر بگڑتے منہ کے صافیوں پہ حارث ہولے سے مسکرا دیا۔ ایزل باجی، دھونے والے کپڑے دے دیں۔ ایزل بیگ کی اور سے حال میں داخل ہوئی تو ملازمہ نے اسے دیکھتے ہی دھونے والے کپڑے مانگے۔ آغا فارس کے کپڑے ہمیشہ سے لانڈری جاتے تھے، واشر مین لینے آیا کرتا تھا، مگر یہاں آ کر ایزل نے یہ ذمہ داری ملازمہ پہ ڈال دی۔ اس کے دھلے کپڑے اگر آغا فارس کو پسند نہ آتے تو ایزل کا ارادہ وہی پرانا واشر مین لگوانے کا ہی تھا جو آ کے کپڑے لے جایا کرتا، مگر ملازمہ صحیح کپڑے چمکا دیتی تھی جس کے بعد کپڑے گھر ہی دھلتے تھے۔ رکو، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ کچن میں جانے کے بجائے کمرے میں چلی آئی۔ اپنے اور آغا فارس کے کپڑے جو کوئی باسکٹ میں تھا، کوئی واش روم تو کوئی ڈریسنگ روم میں، جگہ جگہ لٹکے کپڑوں کو اکٹھا کیا اور باسکٹ میں ڈال کر لا اسے تھمائی۔ اچھے سے دھونا، آگا کے الگ سے دھونا، اور سافٹن ڈٹرجنٹ مت ڈالنا ان کے کپڑوں میں، پتہ ہے نا؟ انہیں کپڑوں پہ سوائے اپنے پرفیوم کی دوسری کوئی خوشبو پسند نہیں۔ میرے کپڑوں کو بھی مت لگانا۔ ایزل نے اسے وہ ساری یاد دہانیاں کروائیں جو پہلے بھی 100 بار کروا چکی تھی، مگر اس میں کچھ نیا تھا تو یہ کہ میرے کپڑوں کو بھی مت لگانا۔ مگر ایزل باجی، آپ تو اپنے کپڑوں میں سافٹن لگواتی تھی۔ ملازمہ تو چلی گئی مگر مینا اس کی آخری بات سنتی یہیں چلی آئی تھی۔ کیونکہ وہ مجھے پسند تھا، مگر اب آقا نے منع کر دیا، انہیں پسند نہیں۔ ایزل نے جواب دیا، مگر کیوں؟ آپ کو تو پسند ہے نا، صاحب کو نہیں پسند تو وہ مت واش کروائیں سافٹن سے کپڑے۔ اس کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہ بیٹھی۔ بدھو، جب انہیں اپنے کپڑوں پہ کوئی دوسری خوشبو پسند نہیں تو اپنی بیوی کے کپڑوں پہ کیوں کر ہونے لگی؟ ایزل نے اس کے ماتھے پہ چپت لگائی۔ اوہ، سمجھ گئی۔ وہ سمجھتی ہوئی چھینپ کی۔ اچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ کچن میں جانے سے قبل انہوں نے مینا سے پوچھا۔ وہ کل آپ نے کہا تھا نا چھت کی بھی صفائی کروا دیا کروں، تو آج ملازمہ کے ساتھ وہی کروانے جا رہی ہوں۔ اس نے شروع کر دی ہوگی، میں بھی چاہتی ہوں۔ کپڑے دھونے والی الگ تھی، صفائی والی الگ، جبکہ کوک الگ۔ اس کے علاوہ مالی تھا، چوکیدار تھا، اور کچھ روز قبل آغا فارس نے ایک گارڈ بھی رکھ لیا تھا۔ ہاں، بس ڈرائیور ابھی تک نہیں رکھا تھا کہ ڈرائیونگ آغا فارس خود کرنا پسند کرتے تھے، اور ایزل کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت ابھی تک پیش نہیں آئی تھی۔ جب بھی نکلی آغا فارس کے ساتھ ہی نکلی۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتا دو کہ تمام قہوہ جات کہاں رکھے ہیں؟ مجھے آغا کے لیے قہوہ بنانا ہے۔ آگے بڑھتی مینا کو اس نے روک کر پوچھا۔ میں بنا دیتی ہوں ایزل باجی۔ اس نے اپنی خدمت پیش کرنا چاہی۔ نہیں، میں خود بنا لوں گی، تم بس مجھے نکال کر دے دو۔ ایزل نے اس کے آفر سے انکار کیا۔ کوک کچن میں تھا نہیں کہ ناشتے کے برتن دھو کے کچن سمیٹ کے جا چکا تھا، اور لنچ سے 2 گھنٹے قبل ہی آ کر تیاری شروع کرنی تھی۔ آغا فارس کی کوشش یہی تھی کہ جو بھی مرد ملازمین ہوں وہ گھر کے اندرونی حدود سے باہر تک رہیں، گھر کے اندر آنا جانا نہ ہو۔ مگر ایک کوک تھا جو اندر ہوتا تھا، مگر اسے بھی آغا فارس کا سختی سے حکم تھا کہ ناشتے کے بعد کوارٹر میں چلا جائے، لنچ کے ٹائم پہ آئے، لنچ بنائے اور واپس کوارٹر میں۔ ہاں، رات کے کھانے کے بعد وہ بھاگنے کی نہیں کرتا تھا، کیونکہ تب آغا فارس خود گھر آ جاتے تھے، اور رات کے کھانے کے بعد کچن کا کام کافی زیادہ ہوتا تھا، جسے کرتے کرتے اسے 10 تو بج ہی جاتے تھے۔ جو کوک یعنی چچا شائستہ کے گھر کوکنگ کرتے تھے، یہ انہی کا چھوٹا بھائی تھا، اور چچا کی سفارش پہ ہی اسے رکھ لیا گیا تھا۔ مگر آغا فارس اپنی غیر موجودگی میں کسی مرد کو گھر کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے تھے، تبھی کوک کے لیے یہ حکم تھا۔ تبھی اس کو بلا کر پوچھنے کی بجائے ایزل نے مینا سے ہی پوچھ لیا۔ ایزل کو ابھی تک ڈھنگ سے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ خود کچھ بناتی تو مینا کو ہی چیزیں پکڑانے اور اٹھانے پہ لگایا ہوتا تھا۔ یہ لیں ایزل باجی، میں نے سارے نکال دیے۔ مینا نے اوپر والے ایک کیبنٹ سے چند سلور زپ پیکٹس اور 3 ننے جار نکال کر شیلف پہ اس کے سامنے رکھے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، بلکہ رکو۔ وہ دروازے تک پہنچی تو ایزل نے اسے واپس بلایا۔ اس والے کی خوشبو بہت اچھی ہے، یہ بناتی ہوں، مگر اسے بنانا کیسے ہے؟ پانی گرم کر کے اسے بس ڈال دینا ہے کیا؟ ایزل نے اسٹک بیج اور پتوں کا ملا جلا مکسچر دیکھ کر پوچھا۔ جی، ایسا ہی کرنا ہے، مگر اس کو زیادہ دیر پکانا نہیں ہے ورنہ یہ کڑوا ہو جائے گا، اور پھر آخر میں لیموں اور چینی ڈالنی ہے۔ مینا نے اسے طریقہ بتایا جو بہت آسان تھا، مگر ایزل لفظ چینی پہ چونکی، جیسے کچھ یاد آیا۔
सुनो, उस रोज कहवे में तुमने आगा फारिस को कौन सी शुगर डालकर दी थी? वो 2 रोज कबल की बात कर रही थी। कब? मैंने? ओ हाँ, वो सफेद वाली। उसने पहले सोचा कि कब, फिर याद आया तो बोली, तुम कितनी डफर हो मीना। तुम्हें कहा भी हुआ है कि आगा ने व्हाइट शुगर कब से छोड़ दी हुई है। अब वो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं, खासकर कॉफी, चाय और कहवे में। तभी इस दिन वो कह रहे थे कि कहवे का टेस्ट अजीब है। एजल ने उसके घर कहा तो वो खजालत से सर झुका गई। सॉरी एजल बाजी, अब से याद रखूंगी, उसने माजरत की। ठीक है, और कुक को भी बता देना। एजल की डांट बस इतनी ही थी। अब जाओ अपना काम करो और मुझे भी करने दो। एजल ने उसे यहाँ से भगाया और सारे कहवे वापस रखने के बाद मखसूस वाला लिए चूल्हे के पास आ गई। पैन लिया और सिंक टैप से पानी भरने लगी। 1 कप पानी लिया और चूल्हा जलाया, पैन उस पर रखे पानी गर्म होने का इंतजार करने लगी। ओफ, एक तो ये दुपट्टा भी ना, इसे सुकून नहीं, बार बार फिसले जा रहा है। उसने शाने से फिसलते शिफॉन के दुपट्टे को वापस ऊपर टिकाया। वैसे आज आगा घर पे ही है तो क्यों ना लंच में कुछ अच्छा सा बना लूं। अपने हाथों से बनाऊंगी तो खुश हो जाएंगे। शेल्फ से टेक लगाई खड़ी को ख्याल आया तो अमल करने को टेक छोड़े सीधी हुई। पहले मीठे की तैयारी करती हूँ। कल तो रसमलाई बनाई थी, आज क्या बनाऊं? वो सोचने लगी। ऐसा करती हूँ ब्राउनीज बना लेती हूँ, मगर वो तो गरम गरम खाई जाएंगी। वो फैसला ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर यूं करती हूँ कि पहले बाकी का खाना बना लेती हूँ, ब्राउनीज लास्ट में बनाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। आखिर फैसला हुआ तो वो फ्रिज की तरफ बढ़ी और चंद सब्जियों के साथ मटन भी निकाल कर बाहर रखा। एक तो इस दुपट्टे ने जान खा रखी है। दुपट्टा फिर से फिसला तो एजल ने गले से नोचकर उतार देना चाहा कि काम तो इजी होके करे, मगर तभी मुलाजमा चली। एजल बाजी, ये वाला आपका सूट कामदार है, ये मशीन में धोया तो बेकार हो जाएगा, हाथ से धो लूं क्या? मुलाजमा खास तौर पे ये पूछने नीचे आई थी। उसकी बात पे दुपट्टा उतारता एजल का हाथ रुका और वही हाथ उसने अपने सर पे मारा। मैं भी कितनी पागल हूँ, ये ड्रेस तो मैंने पहनने के लिए निकाला था, मगर गलती से धोने वाले कपड़ों में मिक्स हो गया। एजल अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी। तभी मैं कहूँ कि इसकी शलवार और दुपट्टा नहीं है, सिर्फ शर्ट और गाउन ही है। मुलाजमा भी कपड़ों में उसकी शलवार और दुपट्टा ढूंढती रही थी। हाँ, वो वहीं ड्रेसिंग रूम में ही होंगे, तुम इसे भी वहीं रखो। एजल की बात पे सर हिलाती वो किचन से निकल गई। उफ, एक तो ये मीना भी ऊपर चलेगी, अब सब कुछ मुझे अकेली को ही करना पड़ेगा। कम से कम चीजें पकड़ाने रखने और समेटने का झंझट तो वो कर लेती थी। खैर, कोई बात नहीं, आगा के लिए कुछ भी। उसे मीना की कमी तो महसूस हुई थी, मगर फिर सर झटकती खुद ही सब करने लगी। पानी गर्म हो चुका तो उसमें कहवा डालने लगी। जल्दी से प्याज टमाटर काट लेती हूँ, मसाला बनता रहेगा, तब तक सब्जियां काट लूंगी। खुद ही से बातें करती, खुद ही को मशवरे देती वो प्याज काटने लगी। जब दुपट्टा एक बार फिर से फिसला और उसने बेदहानी में लहरा कर वापस शाने पे टिकाया, मगर उसकी ये बेदहानी एक शोला भड़का गई और वो इस शोले से बेखबर प्याज काटने में लगी रही। मगर तभी उसे अपने कब से एक जोरदार पुकार सुनाई दी। एजल! पुकारने वाले ने इतनी जोर से पुकारा था कि वो अपनी जगह काम कर रह गई और हाथ करते करते बचा। छुरी फर्श पे जा गिरी। किचन के दरवाजे के बीचों बीच आगा फारिस खड़े थे। वो कब से एजल का इंतजार करते करते खुद चले आए थे। कितनी देर में तो पाए बन जाते हैं, मोहतरमा का कहवा नहीं बन रहा। मगर यहाँ आकर जो उन्होंने मंजर देखा, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। एजल चूल्हे की तरफ अपने साइड के रुख किए खड़ी थी और उसका वही शिफॉन का दुपट्टा जिसे वो उतारते उतारते रह गई थी, अब चूल्हे पे पैन के साथ पड़ा आग की लपेट में आया हुआ था। दुपट्टे का सिरा चूल्हे पे अटका हुआ था, जबकि आग तेजी से बाकी के हिस्से को भी अपनी लपेट में लेती जा रही थी और वो आग के भड़कने चलने की बू और तपिश से बेगाना, बस प्यास के सबब आंखों से निकलते पानी को रोनी सूरत बनाते हुए साफ करने में मगन थी। एजल! एकदम से आगा फारिस के लबों से अपनी पुकार सुनी तो कांप गई और पलट कर उनकी तरफ देखा, जो चेहरे पे खौफ लिए बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ लुपके थे। एजल को इस वक्त भी समझ न आया कि क्या हुआ, उन्हें क्या हुआ जो ऐसे पुकार कर भागते हुए आ रहे हैं। मगर जैसे ही उन्होंने उसके गले से वो दुपट्टा जो अब फंदा बन चुका था दूसरी तरफ से उतार कर फेंका तो वो पलटी और इस हरकत पे अपने दुपट्टे को देखा तो फिर बेख्तियार मुंह पर हाथ रख गई। उसका दुपट्टा कितना जल चुका था और उसे खबर ही ना थी। इस पे वो दंग न होती तो और क्या करती। आगा फारिस ने चूल्हा बंद किया और एजल को पीछे करते हुए दुपट्टा खींचकर फर्श पे फेंका और उस पे पैर मारने का हुए, मगर फिर कुछ सोचते हुए मेज पे पड़ा पानी का जग उठाकर उस पर उलट दिया। आग बुझी तो पूरे किचन में धुआं धुआं हो गया, जिसमें एजल और आगा छुप गए क्योंकि धुआं उन दोनों के बीच हायल हो गया। मगर आगा फारिस धुएं को चीते हुए बेसब्री से एजल की तरफ बढ़े और उसे शानों से थाम कर ढेरों फिक्र लिए बोले, एजल मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उनके लहजे में किस कदर घबराहट थी। कितने परेशान हो चुके थे वो। उन्हें नजर भी आ रहा था कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, मगर फिर भी दिल को करार तब आना था जब उसके मुंह से खैरियत सुननी थी, जबकि वो तो खैरत का बुत बने खड़ी थी। वो खुद पे हैरान थी कि वो इतनी बेखबर कैसे हो सकती है कि अपने पीछे भड़कती आग की तपिश और बू तक न महसूस कर सके। वो खुद पे हैरान थी कि वो इतनी बेखबर कैसे हो सकती है कि अपने पीछे भड़कती आग की तपिश और बू तक न महसूस कर सके। इतनी बेगानी कैसे हो गई थी वो ये सोचकर कांप उठी कि अगर अभी आगा फारिस ना आते तो ये बेध्यानी कहीं उसकी जान ही ना ले लेती, क्योंकि दुपट्टा शिफॉन का था और ये कपड़ा बहुत जल्द आग पकड़ता था।
ایزل آگے اوکے؟ آغا فارس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پھر سے پوچھا تو اب کی اس نے بھرائی آنکھوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایزل میری جان، میری زندگی۔ انہوں نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور یوں لگا لیا کہ اگر ذرا سا بھی اپنا ہسار ڈھیلا چھوڑا تو وہ آگ کہیں سے آ کر اسے اپنی لپیٹ میں جھکڑ کر لے جائے گی۔ کتنی ہی دیر انہوں نے اسے ساتھ لگائے رکھا، جیسے محسوس کر رہی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، سلامت ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ انہیں سکون تب ہی آنا تھا جب انہیں مکمل طور پہ یقین آ جاتا کہ ان کی ایزل بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہ ابھی جو بھی انہوں نے دیکھا وہ بنا کسی نقصان کے گزر گیا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں رہے تھے، جبکہ ایزل ان کا خوف بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ خود بھی ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ آغا فارس کے دل کے عین مقام پہ اس کا کان ٹکا ہوا تھا۔ وہ اس کی سماعتوں میں واضح ان کے دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ جب کتنی ہی دیر انہوں نے اسے نہ چھوڑا تو ایزل خود ہی ان سے الگ ہوئی۔ ایزل! انہوں نے لرزتی آواز سے اسے پکارتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ میں ٹھیک ہوں آغا، وہ ان کی دونوں کلائیوں کو تھامتی بولی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، جان نکل گئی تھی میری۔ جان تو ان کی لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آقا، کچھ نہیں ہوا مجھے، اس نے اپنا جملہ دہرایا۔ ایزل تم اتنی بے خبر کیسے ہو سکتی ہو اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد سے؟ تمہیں ذرا محسوس نہ ہوا تمہارا دوپٹہ جل رہا ہے؟ انہیں ایزل کی لاپرواہی پہ غصہ بھی تھا اور حیرت بھی، مگر ان کے لہجے میں ان دونوں سے زیادہ جو تھا وہ تھی فکر، حیرت اور افسوس۔ تو ایزل کو بھی تھا اپنی بے خبری پہ۔ آگا وہ میں پیاز، پتہ ہے اگر میں نہ آتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ اف، میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اگر تمہیں ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا تو؟ وہ دکھ و خوف سے بات ادھوری چھوڑ کے، تم آخر یہاں کرنے کیا آئی تھی؟ تمہارا کام ہی کیا ہے آخر کچن میں؟ ملازمین مر گئے ہیں کیا جو تم یہاں کام کر رہی ہو؟ وہ آپ کے غصے سے بولے۔ آگا میں تو آپ کے لیے قہوہ بنانے آئی تھی اور پھر سوچا کہ آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے لنچ بنا لوں۔ وہ منمناہٹ سے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں قہوہ بنانے کی، اور کوئی نہیں بن رہا کھانا، باہر چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لے آئے۔ یہیں بیٹھو، باہر مت آنا۔ اسے وہیں بیٹھنے کا حکم جاری کرتے وہ باہر چلے اور چلا چلا کر مینا کو آوازیں دینے لگے۔ مینا، مینا! وہ گلا پھاڑے چلائے۔ جی صاحب جی، کیا ہو گیا؟ مینا دوڑتی ہوئی زینوں تک آئی اور ریلنگ سے لٹکتی پوچھنے لگی۔ آغا فارس جو نچلے زینوں کے قریب کھڑے آوازیں دے رہے تھے، مینا کو اوپر سے نازل ہوتا دیکھ سر اٹھایا۔ فوراً نیچے آ، وہ کرخت لہجے میں بولے۔ یا اللہ خیر، یہ آج صاحب میں کس جلاد کی روح آ گئی؟ مینا دل پہ ہاتھ رکھے ہانپتی کانپتی نیچے آئی۔ کہاں تھی تم؟ سب سے پہلا سوال انہوں نے یہی کیا۔ میں تو صاحب جی چھت کی صفائی کروا رہی تھی۔ وہ سچ بتا رہی تھی، پھر بھی گھبرائی۔ تم اوپر صفائی کروا رہی تھی اور نیچے تمہاری باجی اکیلی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے کھا ہی جائیں گے۔ صاحب جی، میں نے تو ایزل باجی سے کہا تھا کہ میں بنا دیتی ہوں قہوہ، مگر انہوں نے ہی منع کر دیا۔ مینا اپنی صفائی میں بولی۔ قصور واقعی اس کا نہیں تھا۔ تمہاری باجی تو بہت ڈھیٹ ہے، باز نہیں آئے گی کچن میں جانے سے، مگر تم کان کھول کر سن لو، تم آج کے بعد ایزل کو کچن میں اکیلا نہیں چھوڑو گی، کوئی کام اسے اکیلے نہیں کرنے دو گی، چاہے وہ لاکھ منع کرے، اور خاص کر اس پہ نظر رکھو گی۔ نظر مطلب کہ اسے ذرا سے بھی کوئی آنچ نہ پہنچے، اور چھری جیسی کوئی چیز بھی مجھے تمہاری باجی کے ہاتھ میں نظر نہیں آنی چاہیے، آئی سمجھ؟ وہ انگلی اٹھا کر بولے تو مینا آنکھیں پڑی اس عجیب و غریب حکم کو سننے لگی کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ دماغ میں کچھ بیٹھا یا میں اپنی باتیں دہراؤں؟ اسے ہونکوں کی مانند اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولے تو وہ ہوش میں آئی۔ جی سمجھ گئی جی۔ وہ جی کی رٹ لگاتی بولی۔ اب جاؤ نیچے اور جا کر کچن صاف کرو۔ ایک اور حکم ملا تو وہ الجھن زدہ دماغ لیے سینے اتر گئی، مگر جب کچن میں گئی تو ایزل کا ہاتھ جلا دوپٹہ دیکھ کر دہل کر رہ گئی۔ یا اللہ خیر، یہ تو ایزل باجی کا دوپٹہ ہے، کہیں ایزل باجی کو تو کچھ نہیں ہوا؟ اسے فوراً فکر ہوئی۔ اس نے جلدی سے ایزل کے پاس جانا چاہا کہ اسے جا کے دیکھے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ ابھی تو صاحب ان کے پاس ہوں گے اور وہ بہت غصے میں تھے۔ اس نے ارادہ ترک کیا کہ بعد میں چلی جائے گی، مگر جائے گی ضرور۔ اب یہ بھلا اس بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ ایزل تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر سے آتی آوازوں پہ کان لگائے ہوئے تھی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ مینا کو مجھ پہ مسلط کرنے کا مقصد؟ اب کیا میں کچن میں اکیلے کام بھی نہیں کر سکتی؟ وہ منہ بناتی بڑبڑائی۔ تبھی آغا فارس کی دروازے کی طرف بڑھتی چاپ سنائی دی تو وہ دروازہ بند کرتی سرپٹ بھاگتی واپس آ بیٹھی۔ مینا سے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ وہ اندر داخل ہوئے تو ایزل نے مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کب؟ میں بھلا اس سے کیوں کچھ کہنے لگا؟ انہوں نے انجان بنتے ہوئے شانے اچکائے۔ جھوٹ، مجھے اندر تک آواز آ رہی تھی۔ وہ سینے پہ بازو جماتی ایک ابرو چکا کر بولی۔ جھوٹ، آواز اندر تک نہیں بلکہ تم باہر تک آ رہی تھی۔ وہ بولے مگر دل میں حیرت ہے، بند دروازے سے بھی آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے مصنوعی حیرت دکھائی۔ زیادہ بنے مت، مجھے بتائیں کہ کیا کہہ رہے تھے مینا سے؟ اس کا انداز وہی تھا۔ تم بھی زیادہ بنو مت، سب پتہ ہے تمہیں، وہ اس بار بھی محض دل میں ہی بولے۔ میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہاری ایزل باجی مجھے کچن کے اندر تو کیا کچن کے آس پاس بھی نظر آئیں تو اس کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ اگر اپنی باجی کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے کچن سے دور ہی رکھے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے غلط بیانی کر رہے تھے۔ کیا ٹانگیں توڑ دیں گے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی لنگڑی ہو جائے؟
حالانکہ حالانکہ ایزل نے سب سنا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا انہوں نے، مگر ان کے منہ سے اب یہ سن کر وہ صدمے بھری حیرت سے بولی، میری بیوی جل جائے ایسا بھی میں ہرگز نہیں چاہتا۔ وہ تڑپ کر بولے، تو پھر کہا کیوں؟ ابھی ذرا سی آگ کیا لگی آپ کی جان پہ بنائی کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، مگر اب خود ٹانگیں توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی، ذرا سی آگ؟ آغا فارس دکھ سے بولے، وہ ذرا سی آگ تھی ایزل۔ اور ایزل نظریں نیچی کر کے، وہ ذرا سی آگ نہیں تھی، اور بالفرض اگر تھی بھی تو کچھ احساس بھی ہے تمہیں کہ اگر وہ تمہیں چھو جاتی تو اس کا ذرا سا چھونا بھی تمہیں کس حیثیت سے دوچار کر دیتا؟ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ وہ شدید درد سے گویا ہوئے تو ایزل نے نیچے کی نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ڈر و تکلیف پناہ نہیں تھی بلکہ واضح چھلک رہی تھی۔ مگر کچھ ہوا تو نہیں نا، آپ سوچ سوچ کر کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہیں؟ وہ ان کا بازو تھامتی بولی، مجھے تو یہ سوچ آئی جا رہی ہے کہ تم ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس خیال کے تحت میں اگر وہاں نہ آتا تو تم تو لاپرواہی میں اپنا نقصان کر چکی ہوتی۔ تمہیں اپنی فکر نہیں ہے تو کم از کم میری فکر ہی کر لو، جس کی جان بستی ہے تمہارے اندر اور جس کی جان نکلنے لگتی ہے تمہیں ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر۔ وہ اپنے بازو پہ ٹھہرا اس کا ہاتھ پکڑے لبوں سے لگا کر چومنے لگے تو ایزل کی آنکھ سے ایک ننھا سا آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں آئندہ ایسی لاپرواہی نہیں کروں گی آگا، آئی پرومس۔ وہ انہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے خود بھی خیال آیا کہ وہ بار بار پھسلنے کے سبب دوپٹہ اتار کے رکھنے کو تھی، مگر پھر بے دہانی میں بھول گئی، اور یہی بے دہانی اسے مہنگی پڑتی گئی۔ تمہیں کرنی بھی نہیں چاہیے، اب سے تم ہر کام میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو گی، یہ سوچ کر کہ اگر تمہیں ذرا سی بھی آنچ آئی تو تمہارے آگا کا برا حال ہو جائے گا، اور تم اپنے آگا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ہے نا؟ انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑے نہیں تھے، کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی، میری جان، میری ایزو۔ وہ دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا گئی، تم آج کے بعد کچن میں نہیں جاؤ گی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بولے، لیکن آپ تو مینا سے کہہ رہے تھے کہ میں جایا کروں گی تو وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ جھٹ سے سر اٹھا کر تھوڑی ان کے سینے سے ٹکاتی بولی، تو یعنی تم کان لگائے سب سن رہی تھی؟ انہوں نے اسے گھوری ڈالی، نہیں نہیں، وہ تو بس کانوں میں پڑ گئی آواز۔ وہ سٹ پٹا کر سر نیچے کر گئی، تم جاؤ گی مگر تب جب میرا دل چاہے گا، تمہارے ہاتھوں کا بنا کچھ کھانے کا، ورنہ تم کچن میں قدم نہیں رکھو گی۔ کوسوں دور رہو گی، اوکے؟ تنبیہ کی گئی۔ آج سے قبل ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ ایزل کو پہلے ہی منع کر چکے ہوتے۔ یعنی آپ کا دل بس شاذ و نادر ہی چاہے گا میرے ہاتھ کا بنا کھانے کو؟ وہ منہ پھلائے بولی، دل تو ہر وقت چاہے گا، مگر مجھے دل کو قابو میں کرنا آتا ہے۔ ہر معاملے میں دل کو قابو کر سکتا ہوں، بس ایک معاملے میں نہیں۔ اور وہ کون سے؟ ایزل نے فوراً سے پوچھا، تم سے پیار کرنے کے؟ وہ ایک آنکھ دبا کر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتے بولے، تم سے پیار کرنے کے معاملے میں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ وہ مزید بولے اور اب کی اس کی ناک سے ناک مسکی۔ بس ادھر آیا آپ اپنی ان حرکتوں پہ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی بولی، ابھی نہیں، رات میں اتروں گا، وہ بھی تمہاری روح میں، اس قدر خوبصورتی سے کہ تم مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ وہ اب کس کے لبوں سے لب جوڑ کے اور بہت دھیرے سے ان پہ بوسہ دے کر پیچھے ہٹے، اور اس کا چہرہ دیکھا جہاں ان کی بات سے شرمیلی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھاتے بولے، اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے ہانک لگا کر پوچھا، جان یہی ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اسے جواب دیتے کمرے سے نکل آئے اور زینے اتر کے کچن میں آئے جہاں مینا ایزل کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ وہ ساری سبزیاں مٹن چولہے پہ رکھا قہوہ اور آدھ کٹے پیاز وہیں چھوڑ آئی تھی۔ دوپٹہ وہ پھینک چکی تھی اور فرش کی صفائی بھی کر چکی تھی، چولہا بھی صاف کر دیا تھا۔ صاحب آپ؟ آغا فارس کو کچن میں دیکھ کر وہ ذرا سا سہمی کہ کہیں پھر سے تو کلاس لگانے نہیں چلے۔ آغا فارس نے آتے ہی سب سے پہلے فرش کی اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر قبل انہوں نے چلا دوپٹہ پھینکا تھا، اور پھر چولہے کو، دونوں ہی چمک رہے تھے۔ ہاں وہ، میں کہنے آیا تھا کہ قہوہ بنا دو میرے اور ایزل کے لیے۔ تو وہ یہ کہنے آئے تھے؟ جی صاحب، ابھی بنا دیتی ہوں۔ اور کچھ؟ اس نے شکر کیا کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا سین نہیں تھا۔ ہاں، آج کھانا تم بنانا اچھا بناتی ہو۔ کیا یہ تعریف اپنی اس ڈانٹ کا مداوع تھا جو انہوں نے اسے کچھ دیر پہلے بھی لائی تھی؟ جی کیوں نہیں صاحب، وہ فوراً اس تعریف پہ خوش ہوتی بولی، کھانا تو کک بھی بہت اچھا بناتا تھا، مگر مینا کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ تھا۔ لنچ میں سب کچھ ایزل کی پسند کا ہونا چاہیے، خاص کر کوفتے کا سالن اور مٹن بریانی۔ انہوں نے ان دونوں ڈشز کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا۔ ایزل ان کے لیے آج خاص اہتمام کرنے جا رہی تھی، مگر کر نہ پائی تو انہوں نے سوچا اپنی پیاری بیوی کے لیے الٹا اسی کی پسند کا کھانا بنوا لیں۔ جی چاہ رہا تھا کوئی ایک آدھ ڈش خود اس کے لیے بنائے، مگر جی یہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس جا کے بیٹھے، کیونکہ دل ایک لمحہ بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل رکھنے کو نہیں کر رہا تھا۔ ان کا دل گھبرا کر رہ گیا تھا اسے کھو دینے کے خوف سے۔ وہ کم از کم آج پورا وقت اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اس کے پاس ہی رہنا چاہتے تھے۔ اوہ، تو اس لیے میرے کھانے کی تعریف کر کے مجھے بنانے کا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے ہاتھ کی یہ دونوں ڈشز ایزل باجی کو بہت پسند ہے۔ مینا کا منہ بنا کہ تعریف محض اس لیے تھی جبکہ وہ سمجھی شاید کسی طرح کی معذرت ہے۔ خیر، یہ بھی خوشی کی بات ہے، منہ ساتھ ہی ٹھیک بھی ہو گیا۔ اب کیا بڑبڑاتی ہی رہو گی؟ قہوہ بنا کر لاؤ جلدی سے۔
اس کی بڑبڑاہٹ پہ وہ اسے پھر سے ڈانٹ کر کہتے کچن سے نکل لیے۔ ایک تو آج صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ڈانٹے ہی جا رہے ہیں، ویسے بھی ان کا سارا زور مجھ پہ ہی چلتا ہے۔ مینا معصوم بیچاری ہر بات پہ جی جی کر کے سر جھکا دیتی ہے نا، تبھی قدر نہیں انہیں۔ وہ پھر سے بڑبڑاتی پڑا ہوا قہوہ پھینک کر نیا بنانے لگی کہ وہ کب سے بنا ڈھکن کے ہی پڑا تھا۔ جان، میری ایک دن کی پیکنگ کر دو ذرا۔ 10 بج رہے تھے اور 9 بجے تک ارحم آفس چلا جاتا تھا، مگر آج ایسے ہی گھوم رہا تھا۔ سوزین پوچھنے ہی والی تھی آفس کا کہ وہ بول اٹھا، پیکنگ؟ تم کہیں جا رہے ہو؟ اس نے شرٹ پہنتے ارحم سے پوچھا۔ ہم کچھ دیر بعد کی اسپین کی فلائٹ ہے میری، اس نے عام سے انداز میں بتایا اور تمام بٹن بند کرتا ڈریسنگ کے آگے آ کھڑا ہوا۔ اس کے منہ سے لفظ اسپین سن کر سوزین کا دل دھک سے رکا۔ ایک تاثر آیا تو ایک تاثر گیا۔ کیا اس نے کہا کہ وہ اسپین جا رہا ہے؟ کیا اس نے سنا کہ وہ اسپین ہی جا رہا ہے؟ سوزین کے سامنے کل والا وہ منظر چلنے لگا جب وہ اسے نظر انداز کر کے آکانشا کی کال سننے چلا گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو آکانشا کی کال آئی تھی اور آج وہ اسپین جانے کو تیار کھڑا تھا۔ اس کا سوزین کیا مطلب سمجھتی؟ اسپین؟ وہ جو کمفرٹر طے کر کے بیڈ پہ رکھ رہی تھی وہی پھینک کے اس کی طرف چلی آئی۔ ایسا کون ہے اسپین میں جو تم آئے روز وہاں جاتے رہتے ہو؟ وہ مشکوک نگاہیں اس پہ گاڑے بولی تو بال بناتے ارحم کے ہاتھ چند ثانیے کو رکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خالی پن سا دوڑ گیا جسے وہ سوزین سے چھپانے کی خاطر مصنوعی حیرت ان میں بھر گیا۔ آئے روز؟ وہ اسی بناوٹی حیرت کے ساتھ بڑبڑایا۔ آخری بار کوئی 3-4 مہینے پہلے گیا تھا، اس نے خاص طور پہ یاد کروایا۔ اور ان 5 سالوں میں کتنی بار جا چکے ہو؟ سوزین نے بھی اسے یاد دلانا چاہا۔ ان 4.5-5 سالوں میں وہ 40-50 بار تو جا چکا تھا۔ سیدھی طرح بولو کہ تم نہیں چاہتی کہ میں وہاں جاؤں، کہہ دو نہیں جاتا۔ وہ موڈ آف کر گیا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے واقعی ایسا نہیں کہا تھا، نہ کہہ کے بھی تم کہہ چکی ہو، جتایا گیا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسی کون سی میٹنگز ہیں وہاں تمہاری جو ختم ہی نہیں ہوتی؟ اس نے سوال واضح کیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو نور کہ بھلے ہی میں اپنا بزنس یہاں شفٹ کر چکا ہوں، مگر اسپین کی بہت سی کمپنیز اور برانڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں جانا پڑتا ہے وقتاً فوقتاً وہاں۔ وہ نہ جانے کیوں اس کو وضاحت دے رہا تھا۔ اب کس کمپنی یا برانڈ نے یاد فرمایا ہے تمہیں؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اس کے دماغ میں آکانشا ہی گھسی ہوئی تھی جسے وہ کمپنی اور برانڈ کہہ رہی تھی۔ کسی نے نہیں، اس بار میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ اور ہم نے سچ ہی بولا۔ کیسا کام؟ اتنی آسانی سے جان خلاصی نہیں ہونے والی تھی۔ بال کی کھال اتارنے کی عادت کہاں سے بڑھ گئی تمہیں؟ خیر، آگے بتاؤں گا تفصیل سے، ابھی نہیں۔ ابھی مجھے نکلنا ہے 2 گھنٹے تک، بس میری پیکنگ کر دو۔ ارحم جواب گول کر گیا اور اس کا گال تھپتھپا کر بولا، اور تم ہمیشہ کی طرح جواب گول کر جاتے ہو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ارے میری جان، میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارا میرے بغیر ایک لمحہ بھی دل نہیں لگتا، مگر 1-1.5 دن کی تو بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کے اسے روکتا بولا، خوش فہمی ہے تمہاری، میری بلا سے تم چاہے ہمیشہ کے لیے اسپین چلے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جل کر بولی اور اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ اچھا جی، واقعی فرق نہیں پڑتا؟ وہ اسے عقب سے کس کے بازو میں بھرتا بولا، نہیں پڑتا۔ وہ تکلیف پہ ضبط کرتی بولی، مگر جان، میں وہاں ہمیشہ کے لیے ایسے اکیلے تھوڑی نہ رہ سکتا ہوں، تم بھی چلو نا ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ۔ وہ اس کی گردن سے لب جوڑتا بولا، میں کیوں جاؤں؟ وہ تڑخ کر بولی، تم نہیں جاؤ گی تو پھر میں وہاں اکیلے کیا کروں گا؟ میرا خیال کون رکھے گا؟ وہ مظلومیت سے بولا، یہ میرا سر درد نہیں ہے۔ وہ اپنا شانہ جھٹکتی ہوئی اسے پیچھے کرتی بولی، یعنی کوئی اور حل نکالنا پڑے گا۔ وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑایا، ٹھیک ہے، مت جاؤ، رہو یہیں، میں وہاں جا کر دوسری شادی کر لوں گا، میرے آرام کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ مزے سے کہتا سیدھا بیڈ پہ جا گرا اور چت لیٹے بازوؤں کی کینچی بنا کر ہاتھوں پہ سر رکھ گیا، جبکہ اس کی بات سے سوزین کے ہاتھ سے ہینگر بے ساختہ چھوٹ کر نیچے جا گرا جس میں ارحم کی شرٹ ہینگ تھی۔ اس نے پلٹ کر ارحم کو دیکھا تو ارحم کو اس کی آنکھوں میں نمی واضح نظر آئی۔ تم دوسری شادی کر لو گے؟ وہ اس نے شرٹ اٹھائی اور دکھ سے بولی، جب تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو پھر مجھے اپنی تنہائی اور ضرورتوں کے لیے ایک عدد بیوی تو درکار ہوگی ہی نا۔ گو کہ اس کا دل ڈوبا تھا سوزین کی آنکھوں کی نمی میں، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابھی کچھ لمحے قبل انکار کرنے والی اس کی بیوی اس بات پہ آخر کیا کہتی ہے۔ تم اپنی تنہائی اور آرام کے لیے اپنی زندگی میں دوسری عورت لے آؤ گے؟ اس کا دکھ ابھی بھی برقرار تھا۔ میرا جواب ابھی بھی وہی ہے کہ جب تم مجھے خود سے اور خود کو مجھ سے دور کرو گی تو میں ایسا ہی کروں گا نا۔ معصومانہ جواب، یعنی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی پیار، کوئی احساس نہیں ہے، بات صرف تمہارے آرام اور تنہائی کی ہے، جس کی خاطر تمہاری زندگی میں کسی عورت کا ہونا ضروری ہے، پھر چاہے وہ عورت میں ہوں یا کوئی اور۔ وہ اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی اور اسے شرم دلانی چاہیے۔ اور نہیں تو کیا، تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے رومانس کی کتنی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ کاموں کے لیے تو میں کوئی میڈ رکھ ہی لوں گا، مگر رومانس کی طلب پوری کرنے کے لیے تو بیوی ہی چاہیے ہوگی نا۔ وہ اسے اور جلا رہا تھا جبکہ اس کے الفاظ سوزین کو واقعی جلا کر راکھ کر رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ زور زور سے روئے۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں ارحم؟ وہ تکلیف سے بولی۔ وہ کہاں سے آئے گی، میں بہت بے شرم ہوں، بھولا مت جان۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا،
اتنی ہی طلب ہوتی ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی تمہیں وہاں، کسی کو بھی منہ لگا لینا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چلا اٹھے، مگر ضبط کیے کھڑی تھی۔ کتنی ہی طلب صحیح، مگر میں ہمیشہ حلال ہی منہ سے لگاتا ہوں۔ اس کی ذات پہ کسی بات کا ذرا اثر نہ ہو۔ بھاڑ میں جاؤ تم، نہیں کر رہی میں تمہاری کوئی پیکنگ، خود ہی کرو۔ وہ واپس گئی اور اس کی شرٹ اٹھا کر اس کے منہ پہ مارتی بولی اور کمرے سے جانے لگی۔ جب ارحم نے آگے ہو کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس پہ آ گری۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے چلائی۔ تمہیں تو میں ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا، میری زندگی۔ وہ سوزین کی کمر میں بازو حائل کرتا بولا۔ جب دوسری بیوی آ جائے گی تو مجھے بھی چھوڑ ہی دو گے؟ وہ اپنا آپ چھڑانے کی صحیح کرتی بولی۔ دوسری تو کب کی آ چکی ہے، وہ بھی میری مرضی اور خوشی سے، اور میرے دل کی ملکہ بھی بن چکی ہے اب تو۔ وہ اپنی گرفت اور مضبوط کرتا بولا تو سوزین کی مزاحمت اس بات پہ دم توڑ گئی۔ اس نے یک ٹک ارحم کی طرف دیکھا کہ وہ مذاق کر رہا تھا، مگر اس کے تاثرات سنجیدہ تھے، یوں جیسے وہ کہیں کھو چکا ہو، کسی کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ کون ہے وہ؟ سوزین نے ہکلاتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ چونکا۔ کون؟ پھر سوالیہ نگاہیں لیے اسے پوچھا۔ ذرا سی دیر کے لیے ماضی میں گیا تو بھول ہی گیا کہ وہ ابھی کیا کہہ رہا تھا۔ تمہاری دوسری بیوی؟ سوزین چلا کر بولی تو ارحم ایک دم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ او مائی گاڈ جان، تم تو سیریس ہی ہوگی۔ ارے بابا، اور کوئی نہیں ہے، صرف تم ہو اور تم ہی رہو گی۔ وہ ہنستا ہوا بولا تو اسے ہنستا دیکھ سوزین کی جان میں جان ہے کہ ہنسی جھوٹی نہیں تھی۔ تم بہت خراب ہو ارحم، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اور آئی تو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دینا، میں خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا تمہارے ہاتھوں۔ وہ اسے ٹوکتے شرارت سے بولا۔ ویسے میں نے تو تمہیں آفر کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے اگر مجھے اسپین بھیجنا ہے تو پھر خود بھی چلی چلو، مگر تم ہی راضی نہیں ہوئی اور یہ بحث لمبی ہوتی گئی۔ قصور تمہارا ہی ہے۔ اس نے قصور سوزین کے سر پہ تھوپا۔ ہاں، سارا قصور میرا ہی ہے، تم خود تو معصوم ہو، کچھ کہتے ہی نہیں ہو۔ ویسے بھی تمہیں وہاں میری کیا ضرورت؟ جب بھی جاتے ہو اکیلے جاتے ہو، مجھ سے جھوٹے منہ پوچھتے تک نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولتی اٹھ بیٹھی کیونکہ ارحم کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ تو آج پوچھ رہا ہوں نا اپنی جان سے۔ وہ اس کی شانے سے سر ٹکا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آج میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، وہ اٹھتی ہوئی بولی جبکہ ارحم ہڑبڑا گیا۔ ارے تم پھر سے سیریس ہو گئی؟ ارحم نے اسے روکا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے مجھے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، تم نے ابھی خود کہا ہے اور میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ ویسے بھی حال اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی جو میں اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ملک سے باہر نہ جا سکوں۔ وہ آنکھیں دکھاتی بولی، حالانکہ ذکر پہ دل اداس ہوا تھا، حالانکہ ساتھ پہل تو وہ کہیں چلے جایا کرتی تھی، مگر پھر سوزین خود ہی اس کی وجہ سے لمبے سفر اور لمبی چھٹی پہ جانے سے انکار کر دیا کرتی کہ پھر ارحم اور سوزین کا اپنے لیے وہاں جا کر وقت نکالنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ حالت زیادہ چھوٹی تھی تو اسے سنبھالنا بھی ہوتا تھا۔ گھر میں تو نینی کی وجہ سے کافی فرصت مل جاتی تھی، مگر اب ہر بار نینی کو بھی اپنی ویکیشنز پہ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ پھر حالت ذرا بڑی ہوئی اور اسکول جانا شروع کیا تو تب اس کے اسکول کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتی تھی، مگر اب تو وہ اکیلی تھی، گھر میں کوئی تھا نہیں جس کی ذمہ داری اس کے سر پہ ہوتی۔ اب وہ جانا چاہتی تھی، بلکہ خاص طور پہ جانا چاہتی تھی۔ پہلے تو وہ خود اس ملک سے بھاگتی رہی جہاں صرف بے مقصد اور دکھوں بھری زندگی جیتی آئی تھی۔ بس ایک دو بار ہی ارحم سے اپنی فیملی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پہ ارحم نے اسے سختی سے منع کر دیا، ورنہ اسے دوبارہ اسپین جانے سے کوئی غرض نہ تھا، مگر اب تھا۔ ہاں، میں نے ساتھ چلنے کو کہا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤ۔ ابھی تو یار ایک دن کے لیے جا رہا ہوں اور جا بھی کام کے سلسلے میں رہا ہوں۔ اس نے واضح کیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن کے لیے ہی ساتھ لے چلو۔ وہ بھی ضد رہی۔ یار ضد نہیں کرو نور، مجھے وہاں بھاگ دوڑ کرنی ہے، کہاں تم وہاں میرے ساتھ خجل ہوتی رہو گی، اور اگر تمہیں وہاں ہوٹل میں رکھوں تو سارا وقت اکیلی بیٹھی رہو گی، پھر فائدہ ہی کیا ہمارے ایک ساتھ جانے کا؟ اور ویسے بھی میں نے صرف اپنی ٹکٹ بک کروائی ہے اور 1.5 گھنٹے بعد کی میری فلائٹ ہے۔ ابھی کے لیے تم اپنا پلان کینسل کرو، بعد میں پکا لے جاؤں گا، اسپین تو کیا جہاں بھی تم بولو۔ وہ اسے اپنا مسئلہ بتانے لگا۔ ایک نہیں 5 تھے کہ ایک تو وہ کام کے سلسلے میں جا رہا تھا، دوسرا بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، تیسرا اسے وقت ہی نہیں دے پائے گا، اور چوتھا اس نے ٹکٹ ہی بس ایک بک کروائی تھی، اور چوتھا فلائٹ 1.5 گھنٹے بعد کی تھی۔ مجھے جانا ہی نہیں تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اس کی شرٹ اٹھائے واپس وارڈروب کی طرف چلی گئی اور واپس اندر پٹ گئی۔ شرٹ بیچاری کب سے رول رہی تھی، رولتی ہوئی واپس اپنی جگہ پہ آ گئی۔ خود ہی کرو اپنی پیکنگ۔ غصے سے وارڈروب بند کرتی وہ ایک بار پھر کمرے سے نکلنے لگی۔ نور میری جان، غصہ تو مت کرو۔ اچھا نا، میں خود کر لوں گا پیکنگ، تم بس اپنا موڈ صحیح کرو۔ وہ بیڈ سے اتر کے اس کی طرف لپکا اور اسے عقب سے باہوں میں بھرتا بولا، ہٹو یہاں سے۔ وہ تلخی سے بولے، کر لو نا پلیز۔ اس نے ریکویسٹ کی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ نہ مانی۔ ایسے کرو گی تو پھر میں کیسے جا پاؤں گا؟ تمہیں ناراض چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کوئی پیکنگ نہیں کر رہا میں بھی۔ وہ اسے چھوڑتا منہ لٹکائے واپس بیڈ پہ جا بیٹھا تو سوزین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اب یہ ڈرامے مت کرو، اچھی طرح جانتے ہو تم کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ کیسا؟ اس نے سر اٹھا کر گردن ترچھی کر کے اپنے برابر بیٹھی سوزین کو دیکھ کر پوچھا۔ یہی، تمہاری فلائٹ کینسل کروانا، اس نے بتایا۔ تو پھر مان جاؤ نا۔ وہ اس کے شانے پہ اپنا شانہ مارتا بولا۔ تمہاری پیکنگ کر رہی ہوں، مگر صرف ایک دن کی۔ کل اسی وقت
تم یہاں موجود ہو۔ اسے تنبیہ کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کی پیکنگ والی بات سے بے ساختہ ارحم کے لب مسکرا اٹھے، یعنی وہ مان گئی تھی۔ پکا تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے پرسوں واپس آؤں، بلکہ پرسوں ہی آؤں گا۔ اجلت میں کام ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں، سکون سے کر کے آؤں گا، مگر تم پیکنگ صرف ایک دن کی ہی کرنا، ایک ڈریس رکھنا، اور ہاں برش فیس واش وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں، میری وہ ساری چیزیں مون کے گھر ہوتی ہی ہیں، اتنا ویٹ خام خواہ کیری کرنا۔ ہاں ایک پرفیوم ضرور رکھ دینا، میرا چارجر، پاسپورٹ اور باقی ضروری چیزیں تمہیں پتہ ہی ہے ہینڈ کری میں رکھنی ہے۔ وہ ہاتھ چلا رہی تھی جبکہ وہ زبان۔ تم چپ نہیں کر سکتے ارحم، یہ سب میں جانتی ہوں، پہلی بار پیکنگ نہیں کر رہی تمہاری۔ اسے برا لگ گیا تھا۔ اور تم ہر بار مون کی طرف کیوں ٹہرتے ہو؟ امیر باپ کی اولاد ہو، اپنے لیے وہاں ایک گھر کیوں نہیں خرید لیتے، یا کم از کم فلیٹ ہی لے لو؟ آئے روز تو تمہیں اسپین کی یاد ستاتی رہتی ہے، آدھا سامان وہاں شفٹ کر لو تاکہ پیکنگ کا جھنجٹ ہی نہ ہوا کرے۔ اس نے اپنی طرف سے کام کا مشورہ دیا۔ امیر باپ کی اولاد پہلے اتنی بھی امیر نہیں تھی، باپ کے بزنس کو ان کے بیٹے نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میرا باپ اسپین کا جانا مانا بزنس مین تھا، مگر ان کے بعد بزنس کو کافی لاس پہنچا۔ خیر مشورہ برا نہیں ہے، مگر یو نو واٹ، میرے پاس آلریڈی ایک گھر ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، میں ہمارے اس گھر کی بات نہیں کر رہی، اس گھر کی بات کر رہی ہوں جو تمہیں وہاں لے لینا چاہیے۔ وہ وارڈروب سے ہی ایک چھوٹا سا بیگ نکالی، اس میں کپڑے رکھتی ڈریسنگ کی طرف آئی اور پرفیوم کے کیس میں بند کرنے لگی کہ کپڑوں پہ نہ گر جائے۔ اسی کی تو بات کر رہا ہوں، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ کس کی بات؟ پرفیوم کے ساتھ باڈی اسپرے بھی بیگ میں رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیونکہ ارحم کی آواز خود تک ہی محدود رہی تھی۔ سوزین کچھ ڈھنگ سے سن نہ پائی۔ کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، ابھی میں آتا ہوں ذرا۔ اسے کسی کی کال آ رہی تھی۔ کس کی کال ہے؟ سوزین فوراً چوکنا ہوئی، مگر ارحم اس کا سوال کانوں میں پڑنے سے قبل ہی کمرے سے نکل چکا تھا۔ سوزین بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تو وہ باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میڈم آج لنچ میں کیا بناؤں اور ڈنر کا بھی ساتھ ہی بتا دیں، آپ نے اس ہفتے کا مینیو ہی نہیں دیا۔ وہ بھی ارحم کے پیچھے جانے کو تھی جب کو یعنی رشنا نے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا، کچھ بھی بنا لو۔ وہ ہاتھ جھلا کر کہتی آگے بڑھنے کو ہی، کچھ بھی کیا میڈم، آپ کو تو پتا ہے کہ پھر کئی بار صاحب کو کھانا پسند نہیں آتا، آپ تو سب کچھ کھا لیتی ہیں مگر صاحب کے بہت نخرے ہیں، اور مجھے اپنے نخریلے صاحب سے ڈانٹ نہیں کھانی۔ رشنا منہ بناتی بولی، تم ایسا کرو، جو تمہیں پسند ہے آج وہ بنا لو، کیونکہ تمہارے صاحب آج گھر پہ ہوں گے ہی نہیں، بلکہ کل بھی نہیں ہوں گے، تو جو تمہاری پسند ہے بناؤ اور جی بھر کے کھاؤ، مگر دوبارہ مجھ سے مت پوچھنا۔ وہ چڑ کر کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ رشنا الجھی ہوئی اس کو دیکھتی گئی کہ آج میڈم کو کیا ہو گیا۔ خیر میڈم کی پسند کا ہی کچھ بنا لیتی ہوں، وہ تو سبھی کھا لیتی ہیں، خود سے کہتی وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ کس کی کال تھی؟ سوزین نے لاؤن سے باہر قدم رکھا تو ارحم کو بیرونی زینے چڑھتا واپس اوپر آتا پایا۔ یار وہ ایک منٹ، وہ جو بتانے کو تھا ٹھٹک کر رکا۔ ایک منٹ، تم میری جاسوسی کرنے یہاں آئی ہو، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ کس کی کال ہے تم میرے پیچھے باہر تک چلی آئی؟ ارحم اس کا جواب جاننے سے قبل اپنی سوچ پہ ہی حیران رہ گیا، تو سوزین پکڑے جانے پہ سٹ پٹا گئی۔ اس نے آتے ہی سیدھا کال کا پوچھا تھا، اس سے ارحم کو اور بھلا کیا سوچ آتی؟ نہیں، میں تو تم سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آج تم نے ناشتے کے بعد چائے نہیں پی، بناؤ تمہارے لیے، مگر تم کال پر تھے تو یوں ہی پوچھ لیا۔ یہاں بحث کافی لمبی ہو جاتی، تبھی سوزین نے جھوٹ بول کر اس بات کو یہیں روک دینا چاہا۔ ویسے بھی اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ وہ بنا کسی ٹھوس ثبوت کی بات نہیں کرے گی۔ آر یو شور کہ تم چائے کا ہی پوچھنے آئی تھی؟ ارحم کو جیسے یقین آیا۔ سوزین نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں اس نے کچھ پکڑ رکھا تھا، مگر ارحم کی بات پہ وہ اپنی نظروں کو وہاں سے ہٹاتی بولی، میں تم پہ شک نہیں کری، مگر اب تم مجھ پہ ضرور شک کر رہے ہو۔ خود کو شرمندہ ہونے سے بچانے اور اپنی غلطی چھپانے کے لیے انسان اکثر سامنے والے پہ الزام لگا دیا کرتا ہے، اور سوزین کو بھی اس وقت یہی سوچا۔ میں تو محض ایک بات پوچھ رہا تھا نور، تم برا ہی منا گی۔ اچھا چلو، چائے بنانی ہے نا، میرے لیے تو جلدی سے بناؤ، ہم دونوں بیٹھ کے پئیں گے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا بولا تو وہ پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو ارحم ایک فائل بیگ میں رکھ رہا تھا، وہ نیلی فائل تھی۔ سوزین نے اپنے دماغ پہ زور ڈالا کہ ابھی جب ارحم باہر سے آ رہا تھا تو کیا وہ خالی ہاتھ تھا، یا اس نے ہاتھ میں یہی فائل پکڑ رکھی تھی، کیونکہ اس نے کچھ نیلا سا اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا مگر غور نہ کیا۔ اسے یاد نہ آنے پہ اس نے اپنا سر جھٹکا اور چائے ٹیبل پہ رکھی۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ۔ وہ بیگ بند کرتا اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا اور گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ آہ، تمہارے ہاتھ کی چائے کا تو جواب نہیں۔ چائے کی لذت اس کے اندر بھرتی گئی۔ کم از کم میرے ہاتھ کی چائے کے ذائقے کی ہی لاج رکھ کے دوسری شادی مت کرنا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اب کیا تمہاری چائے کے پیچھے میں اپنی خواہش کا گلا گھونٹ لوں؟ وہ مظلومیت سے بولا۔ ہاں گھونٹ لو۔ وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتی بولی، تمہاری خاطر گھونٹ لوں گا، مگر تیسری شادی کی خواہش کو، کیونکہ دوسری تو میں کر چکا ہوں۔ وہ اسے چھیڑتا بولا، جس دن مجھے علم ہو گیا کہ یہ بات سچ ہے، اس دن تو میری اپنے ہاتھوں سے جان لے لو گی، ہے نا؟ وہ اسے ٹوک کر ہنستا ہوا بولا، نہیں، اپنی جان لے لوں گی، مگر ایک دھوکے باز اور بے وفا انسان کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ وہ اسے سنجیدگی کے ساتھ بولی تو ارحم کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرا گیا۔ دوبارہ یہ بات مت کرنا نور۔ وہ اس سے رخ پھیر گیا، گویا اسے تکلیف ہوئی تھی۔ تم بھی ایسے مذاق مت کیا کرو جو میرا بھی دل چیر جاتے ہیں، وہ بھی تکلیف سے بولی تھی۔
تو मैं कैसे बताऊं नूर कि ये मजाक नहीं है। वो दिल ही दिल में बेबसी से उससे गोया हुआ। तुम पहले तो मेरे ऐसे मजाक पे हंस दिया करती थी, या चिढ़ जाती, या ऊपर ऊपर से रूठ जाती थी, मगर अब तो तुम संजीदा हो जाती हो, रो पड़ती हो। ऐसे क्यों हो गई हो नूर? तुम पहले तो ऐसी ना थी। वो चाय भुलाए उसके हाथ थामता बोला। तुम भी ऐसे नहीं थे अरहम, जैसे अब हो गए हो। हर बार की तरह उसने ये शिकवा इस बार भी दिल में ही किया। मुझे नहीं याद कि पहले मैं कैसा रिएक्ट करती थी, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते ऐसे मजाक। ये मजाक में मुबनी बातें वाकई उसके दिल को नोच कर रख देती थी। इसका मतलब तुम दिन ब दिन मेरे लिए ज़्यादा पॉजेसिव होती जा रही हो। ओ मेरी जान, तुम्हारी ये मोहब्बत भी ना। वो लाड से उसके दोनों शानों की तरफ बाहें फैला गया, जबकि सुजैन ने तकलीफ से आंखें मीची कि यह हसासियत और जुनूनियत नहीं, बल्कि शक की बीमारी है जो उसे पागल किए हुए है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ जान। उसके गाल पे किस करता वो मोहब्बत से बोला और चाय पीने लगा। अब कि वो उजलत में लगता था, क्योंकि 1 घंटा तो उसे एयरपोर्ट पहुंचने में ही लग जाना था, और वक्त पीछे बचा ही कितना था, सिर्फ मेरे। जबकि सुजैन यकीन और बेयकीनी के बीच अटकी हुई बड़बड़ाई। नहीं, मुझे आज रात तक की ही चाहिए। सुजैन फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, मगर किससे? अरहम जा चुका था, और उसे गए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि उसने किसी को कॉल कर डाली। बट मैम, आज रात की सारी टिकट्स बुक हैं, नॉट अवेलेबल। इतनी अर्जेंट बेसिस पे आपको मैं कैसे आज की टिकट बुक करवा के दूँ? दूसरी जानब कोई लड़का था जिसे सुजैन आज शाम या रात की स्पेन की टिकट बुक करवाने का कह रही थी। और जो अर्जेंट बेसिस पे जाते हैं उनको कैसे मिलती है टिकट? वह तंज करती बोली। उनके असर और रसूख होते हैं, मगर मेरे इतने नहीं कि प्लेन में सीट न होने के बावजूद भी किसी को बैठा सकूं। तमाम फ्लाइट्स बुक हैं। आपको कल सुबह दोपहर शाम की जो भी फ़्लाइट चाहिए मैं बुक करवा देता हूँ। सीट्स अवेलेबल हैं। आज की आपको इसी सूरत में मिलेगी अगर कोई अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दे। वो बंदा शायद एयरपोर्ट पे टिकट एजेंसी में काम करता था, और सुजैन या अरहम का जानने वाला था, तभी उसने उसे कॉल की। अरहम की टिकट भी हमेशा वही बुक करवाता था। ठीक है, कल की पहली फ़्लाइट किस टाइम है? उसने आज की टिकट ना मिलने पर सब्र किया। फर्स्ट तो सुबह 5 बजे की है, मगर आपको 11 बजे की मिल जाएगी। उसने तफसील बताई। शायद सुबह वाली भी फ़्लाइट फुल थी। ओके। सुजैन ने बिना मजीद कोई बात किए फ़ोन रख दिया। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे अरहम के पीछे जाना चाहिए? फ़ोन परे डाले वो अपने इरादे पे गौर करने लगी। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अगर मैं सही निकली तो सवाल उठाऊंगी, या फिर उसकी नौबत ही ना आए और सवाल उठाने से कबल ही जवाब मिल जाए। और अगर मैं गलत निकली तो कह दूंगी कि मैं वाकई तुम्हारे बगैर एक दिन भी ना रह सकी। उसने अब सोच रखा था कि पूछने से काम नहीं चलेगा। आंखों का देखना और कानों का सुनना भी ज़रूरी है। वो भाग भाग कर स्पेन क्यों जाता है, ये उसे वहां जाकर ही पता चलना था। और वो कल जा रही थी, जारी है।